دنیا کے پیچھے خونی رشتوں کو نہ چھوڑنا، دنیا کے پیچھے بھائی بھائی سے جدا نہ ہونا، دنیا کے پیچھے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرنا، دنیا کے پیچھے اپنے پرائے رشتے پھیکے نہ کرنا، کیونکہ دنیا مکڑی کا جالا، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ چار جھاڑو کے تن کے مل کر مکڑی کے جالے کو تیز نیز کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے قہر کا وقت آئے گا، جب خدا کے عذاب کا جھونکا آئے گا، اللہ کی کبریائی کی قسم، جو کچھ دنیا میں بنا وہ ہوا کا جھونکا ساری چیزوں کو بہا کے لے جائے گا۔ بچے گا کیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تھا ہے قیامت تک رہے گا، جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا کہا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ باقی من کل فان، ہر چیز ختم، ہر چیز پہ زوال آئے گا۔ حسن پہ زوال آئے گا، جوانی پہ زوال آئے گا، بڑھاپے پہ زوال آئے گا، کوئی چیز ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہنی۔ ایک بابا جی کو چشمہ لگائے دیکھا، اللہ اکبر، ہاتھ میں چھڑی پکڑتے دیکھا، کسی نے چھڑی پر مذاق کر دیا، کہا بابا جی کتنے کی لی؟ کہا بیٹا یہ فری میں ملا کرتی ہے، کب ملے گی؟ کہا بیٹے جب میری عمر کو آئے گا کوئی نوکری تیرے ہاتھ میں پکڑا کے چلا جائے گا۔ ایک بابا جی چشمہ لگا کر زمین میں یوں کر کے نگاہیں نیچی کر کے، کہیں ٹھڈا نہ لگ جائے، کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، چل رہے تھے۔ کسی نے مذاق کرتے کہا بابا کیا تلاش کر رہا ہے؟ بابے نے ٹھنڈا ہو کا بھرا، اور ٹھنڈا ہو کا بھر کے کہنے لگا پتر جوانی تلاش کر رہا ہے، مل نہیں رہی، چشمہ لگا کے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں جوانی کہاں چلی گئی ہے۔ ہر چیز پر زوال ہے۔ ہنسی ہمیشہ ہنسی نہیں رہے گی، غم ہمیشہ غم نہیں رہے گا، بڑھاپا کبھی بڑھاپا نہیں رہے گا، بیماری ہمیشہ بیماری نہیں رہے گی، جوانی ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی، صحت کبھی صحت نہیں رہے گی۔ بابو جب اللہ تجھے چیزیں عطا فرما دے، غریبی کبھی غریبی نہیں رہے گی، امیری کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب اللہ تجھے چیزیں عطا فرما دے، انہیں لاکر میں رکھنے سے پہلے، بیگ میں جمع کرنے سے پہلے، کسی بیوی کے پاس محفوظ کرنے سے پہلے، اپنے کسی یار کو دینے سے پہلے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ خرچ کر دو، مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو، اے میرے بندے بھائی کے پاس رکھے گا، گمے نہ گمے کوئی پتہ نہیں، دے گا یا نہیں دے گا کوئی پتہ نہیں۔ بیوی بھی کبھی کبھی آنکھیں پھیر کے چلی جائے گی، اولاد بھی کہے گی ابا یہاں رکھے تھے کوئی نہیں ملے، دے گا کوئی 10 کے 5 دے گا، 10 کے 2 دے گا۔ رب اکبر کی قسم اللہ فرماتے مجھے دے دو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اے بندے دنیا کی زندگی میں ایک دے، اگر میں ایک کے بدلے تجھے 10 نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان ہے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے، انار کا موسم نہیں تھا، آپ نے انار کی فرمائش کر دی۔ حضرت علی کہتے خاتون جنت ہے، نبی کی دھی، نبی کی لاڈلی ہے، انار کا موسم نہیں تھا لیکن پھر بھی میں انار تلاش کرنے کے لیے چلا گیا، بڑی دقت بڑی مشقت سے مجھے انار ملا، وہ انار لے کے بھی میں گھر کی دہلیز کو پار کیا تھا، ابھی دروازے کی چوکھٹ سے اندر آیا تھا، اتنے میں میرے عزیزوں باہر سے آواز لگی، یا اہل بیت رسول اللہ ادعموا فی سبیل اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے میرے ہاتھ میں انار دیکھا، باہر سے اللہ کے نام پر کسی نے کچھ سوال کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے علی میرے پاس انار لانے سے پہلے اللہ کے نام پر جو مانگ رہا ہے اس فقیر کے ہاتھ پہ جا کے دے آؤ۔ چلو چیز وافر بچ جائے نا، پھر تو سمجھو تھی ایک ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیسے منع کر سکتا تھا، میں کیسے انکار کر سکتا تھا، خاتون جنت کے کہنے پہ وہ انار جا کر میں فقیر کے ہاتھ میں دے آیا، ابھی پلٹ کے دروازے کا رخ کیا تھا، دروازے کی چوکھٹ پار کر رہا تھا، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے علی یہ 10 انار اندر لیتا جا۔ میں نے کہا تجھے کہاں سے ملے؟ تیرے سسر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابا جان نے اپنی بیٹی کے لیے دے۔ حضرت علی کہتے مجھے مذاق سوجا، مجھے مذاق آیا، میں نے ایک انار یوں کر کے پیچھے چھپا لیا، 9 انار خاتون جنت کے سامنے لے گیا، کہا ایک انار کا 9 انار، 9 انار کو سیدہ فاطمہ الزہرا دے کے کہنے لگی علی کتنے انہیں گن کے بتا۔ میں نے کہا فاطمہ کیوں؟ علی بتا تو صحیح۔ میں نے 9 انار گن دیے، علی دینے والے کو بلیکا لگ گیا، یہ 9 انار میں نے نہیں کسی اور کے دروازے پہ بھیجو گے، میں نے تو ایک انار اس کو دیا جس نے بدلے میں 10 دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے فوراً 10واں انار نکال کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ اما فاطمہ رضی اللہ
تعالی عنہ نے رسمانہ دیکھا مسکرانے لگ گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے فاطمہ بتا اتنا یقین تجھے کیسے آ گیا؟ مسکرا کے کہنے لگی علی تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے, میں نے قرآن پڑھا حسین کے نانا جان سے. جب میرے ابا نے قرآن پڑھایا تو ساتھ یہ بتایا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے. جب بندہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو بندوں کا خدا اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. او لوگوں بندوں کو دو گے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. کسی کو ادھار دو گے قسطوں پر میرے عزیزوں ڈبل لے لو گے, شرطوں پہ لو گے ڈبل لے لو گے, سود پہ دو گے ڈبل لے لو گے. اس مالک کی کائنات کے ہاتھ کا سودا کرو رب اکبر کی قسم جو اپنا بھی دے دیتا ہے اور بندے کا دیا بھی واپس پلٹا دیتا ہے. ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. مدینے کا غریب سا صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پڑوسی کا دکھ بیان کرنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پڑوسی کا گھر دیکھتے ہو نا؟ آپ نے فرمایا جی جی. کملی والے اس کے گھر کے اندر کھجور کا تناور درخت ہے, لمبا درخت ہے. جب صبح صبح مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اللہ اکبر اس کھجور کے درخت کی شاخیں جھونکا کھاتی ہیں. یہ کبھی درخت ہمارے گھر کے بیڑے کی طرف بالکل جھک جاتا ہے. ہوا کی تیزی کی وجہ سے اس کی شاخوں سے دانے ٹوٹ ٹوٹ کے ہمارے گھر کے بیڑے میں گرتے ہیں. کملی والے میں غریب ہو, اتنی دیہڑی نہیں کرتا میرے بچوں کا پیٹ بھر سکے. یا رسول اللہ جب اس پڑوسی کے کھجور کے درخت کے دانے میرے گھر میں گرتے ہیں میں اتنی دیر میں بچوں کو منع کروں 2-4 دانے اٹھا کے میرے بچے منہ میں ڈال دیتے ہیں. ابھی بچے منہ سے گٹھلی باہر نہیں نکالتے, میرا پڑوسی دیوار پہ کھڑے ہو کے میرے بچوں کو کوسنے لگ جاتا ہے. کملی والے میں کون سا توڑتا ہوں, میں کون سا پتھر مارتا ہوں؟ اگر خود بخود قدرتی گرے تو کملی والے اس سے ہمیں کھانے کی اجازت دے دیجیے. یا تو بھی کماد کا موسم آئے گا گنوں کی ٹرالی کو گزرتا دیکھ کے کہے گا جس طرح میرے ابا جان نے یہ بھروا کے بھیجی ہے. کھیتوں میں بیٹھ کے کسی کے مولی کھانی شروع کر دی, گاجری کھا رہے تو کھا رہے ہیں, اس بدو کو کون سمجھا؟ بغیر اجازت کے. اللہ اکبر. وہ لوگوں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد عالم حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے میرے نواسے میرے عزیزوں حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. آپ کی خدمت میں ایک مرید آ گیا, حضرت جی میں آپ کی خانقاہ میں رہ کے کچھ تصوف کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں. پہلی رات آئی, تہجد کا وقت آ گیا. آپ نے فرمایا مریدہ کیا کرے گا؟ حضرت جی میں تو آپ کے پیچھے اس امام کے. فرمایا تہجد کی نماز پڑھ پھر میں اپنے کھیتوں میں جاؤں گا. مرید کہنے لگا جی آج میں آپ کے کھیتوں میں آپ کے ساتھ ہل چلاؤں گا. اللہ والے میرے عزیز خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھیتوں میں چلانے کے لیے چلے گئے. مرید کہنے لگا میری بھی کوئی ذمہ داری. فرمایا فلاں نے کھوٹے سے بیل کھول کے کھیتوں میں لیا, ہل میں جوتیں گے, اللہ کا ذکر بھی کریں گے, تذکیہ بھی کریں گے اور کھیت کے اندر ہل چلائیں گے. مرید کو بیلوں کو لانے کا راستہ معلوم نہیں تھا. کھیتوں میں ادھر سے لے کے آنا, کھیتوں میں ادھر سے لے کے آنا. مرید میرے عزیزوں کھیتوں میں لا کے آ رہا ہے. بیلوں کے کھروں کو دیکھا جب دوسرے کے کھیت میں گھسے, حضرت خواجہ فضل علی قریشی نے وہیں روک دیا. فرمایا پرے لے جا یہ کھیت میرے کوئی نہیں, پرے لے جا یہ کھیت میرے کوئی نہیں. جب مرید بیلوں کو پرے لے گیا تو خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادھر سے لے کے آ. جب مرید ادھر سے بیلوں کو لے کے آیا, کھیت کا پنا پار کرنے لگا, آپ نے فرمایا ٹھہر جا. اپنے سر سے پنا صافہ اتارا اور بیل کے کھروں کو سے مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا. مرید کہنے لگا بڑے بڑے تقوی دیکھے, یہ تقوی نہیں دیکھا کیا؟ فرمایا کھیت پرائے کا تھا, بیل کھیت پرائے میں گھس گئے, مٹی ان بیلوں کے پیروں کو پرائے کے کھیت کی لگی ہوئی تھی. اگر وہ مٹی میرے کھیت میں آ جاتی, میرے کھیت کی مٹی سے لگ جاتی, مل جاتی اور پھر میرے کھیت میں کوئی فصل آتی, رب اکبر کی قسم فضل علی قریشی کے تقوی کا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیتی. اگلی بات بتاؤ, مدرسے والوں ناراض نہ ہونا. آج ہمارا طالب علم قرآن تو رٹے ایک رات میں پڑھ دیتا ہے, لیکن قرآن کو میرے عزیز اللہ اکبر اس کی پہچان زندگی کے بڑھاپے میں نہیں کر سکا. وجہ یہ قرآن کا تو حافظ ہے لیکن کردار صفر ہے, صورت سیرت صفر ہے, کھانے پینے کے اندر کمی ہے. اس کی وجہ سے پڑھائی کیسے اعلیٰ مل رہی ہے لیکن نصاب کھانے کیسے اعلیٰ نہیں مل رہا. جو آتا ہے لوگ شرط جیتنے والا, مرغے کی شرط جیتنے والا 200 مسجد میں ڈال کے چلا جاتا ہے, بیلوں کی لڑائی جیتنے والا 1000 روپے ڈال کے چلا جاتا ہے.
سود پر پیسہ لے کے کھاد لینے والا ہو بتاؤ اس کا عشر حلال ہے کہ حرام ہے؟ خدا کے واسطے حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ شوج آباد والے بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے بارے میں سنا فجر کی نماز مرید ساتھ پڑھ رہے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت ماننے لگے، سلام پھیرا، 3 مریدوں کی 1 رکعت نکل گئی، 3 تھوڑا دیر میرا بچہ بس تھوڑی دیر نوٹ ڈونٹ ڈسٹرب می بس میں یہ گیا تو اللہ کی طرف ہمارے ہم کراتے ہیں مراقبہ نقبندی سلسلے میں، اپنی ساری توجہ دل کی طرف، دل کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دو، پھر دیکھنا مزے مزے، سلام پھیرا، ناراض نہ ہونا، کوئی بزرگ کی بات کر رہے ہو کر لو، میں سمجھا پتہ نہیں میرے بارے کچھ کہہ رہے، بس کرا تو مریدوں کی 1 رکعت نکل گئی، حضرت بیلوی نے دعا نہیں فرمائی، مریدوں نے جب رکعت پوری کی ورنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تہجد میں ساتھ ہے، ذکر میں میرے ساتھ ہے، مراقبے میں میرے ساتھ ہے، درود شریف کی مجلس میں میرے ساتھ ہے، تکبیر اولا میں میرے ساتھ ہے، بتاؤ مریدوں نماز کیوں نکل گئی؟ کہنے لگے حضرت جی ہم نماز پڑھنے لگے، آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مانگ لیے، ہم نے دنوں نماز شروع کی تو دائیں مڑ بائیں مڑ کے دیکھا، مدرسے کے دروازے پہ ایک گاڑی کھڑی تھی، بیل گاڑی کھڑی تھی، اس کے اندر گندم کی 3 بوریاں تھی، ہم نے پوچھا کس لیے؟ کہ جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں، میں نے آگے جانا ہے، ہم نے جلدی میں اس کے وقت کو بچاتے ہوئے وہ مدرسے کے عشر کی 3 بوریاں اٹھا کے مدرسے کے باورچی خانے میں رکھ دی، حضرت بیلوی رونے لگے، فرمایا مریدو انا للہ پڑھو، اور ان بوریوں کے دونوں گٹوؤں کے رنگ کا پتہ، جی فرمایا جلدی اٹھاؤ مدرسے سے نکال کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے آؤ، خبردار طالب علموں کے دسترخوان پہ اس آٹے کی روٹی نہ لانا۔ حضرت جی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، جو گندم کندھے پر آئی 1 رکعت کھا گئی پیٹ میں جائے گی، پتہ نہیں کتنی نمازوں کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اور پڑھنے والے طالب علموں مدرسوں میں گوشت تلاش نہ کیا کرو، مدرسے میں تقوی تلاش کیا کرو۔ کون تھا؟ حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے گئے، پتہ لگا حضرت جی روٹی تو ملے گی، دال ساگ تو ملے گا، بستر اپنا ہی لانا پڑے گا۔ رائے پوری فرماتے ہیں بستر نہیں لے کے گیا تھا، مدرسے کی چھٹی کے بعد میں ہندوستان کی گلیوں میں نکلا، وہ لوگوں مجھے ایک پھٹا پرانا کمبل ملا، موٹے موٹے سوراخ تھے، 15 سال تک میرے عزیزوں اس کمبل میں نے گزار دیے، گرمیوں میں نیچے بچھا لیتا، سردیوں میں اسے اوپر اوڑھ لیتا۔ اللہ کی قسم میں نے پھٹی کمبل کی وجہ سے اللہ کے قرآن کا فیض نہ چھوڑا، اور لوگوں کو پھٹا کمبل اوڑھ کے میں نے حدیث اور قرآن پڑھ کے دکھایا ہے۔ طالب علموں جب مدرسے میں گوشت نہیں ملتا مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو، اب کھانے کا معیار ہے، پہلے مدرسوں کے اندر تعلیم کا معیار ہوا کرتا تھا، کوشش کرنا علم بچانا، علم پکانا، علم تلاش کرنا۔ آج اللہ کی قسم جس علم کے لیے تم چٹائیوں پہ بیٹھے ہو، جس علم کے لیے تم استاد کی ماں کھاتے ہو، جس علم کے لیے میرے عزیزو تم میرے عزیزو ٹنڈے کھاتے ہو، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہو، اگر یہ علم تمہارے سینوں میں آ گیا تمہیں زمین سے اٹھا کے عثمانوں پہ پہنچا دے گا، پھر عمریں تمہارے مقدر میں، حج تمہارے مقدر میں، تلاوتیں تم کرو گے، دنیا میرے عزیزو تمہیں ویزا دے کے بلائے گی۔ اللہ اکبر، جن ملکوں کے اندر پورے دیوان پور سے کوئی نہیں گیا، اللہ قرآن کی برکت سے ان ملکوں میں بلا کے صدارت کروائے گا۔ 8-10 دنیا کے ملک تو میں ہویا آیا، 1 پیسہ نہیں، اتنا پیسہ جیب میں بھر بھر کے لاتے ہیں، یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ میرے لاڈلو میرے پیارو، اسکول پڑھاؤ تمہاری مرضی، کالج پڑھاؤ تمہاری مرضی، یونیورسٹی پڑھاؤ تمہاری مرضی، لیکن اپنے بچوں کی ننھی سرائیوں میں، ننھے سینوں میں، ننھے صندوقچوں میں، ننھی الماریوں میں خدا کے واسطے خدا کے قرآن کی دولت ضرور رکھ دینا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کی دولت موت سے پہلے نکل جائے گی، قرآن کی دولت ساتھ میرے عزیز و جنت الفردوس میں جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا دنیا کے یار ہیں، کوئی قبر تک ساتھ جائے گا، کوئی میدان محشر تک ساتھ جائے گا، کوئی پل صراط تک ساتھ جائے گا، کوئی جنت کے دروازے تک ساتھ جائے گا۔ قرآن ایسا یار ہے جو جنت الفردوس میں بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ جہاں جنتی میرے عزیزو جنت کے اندر رہائش رکھتا ہے، قرآن بھی اس کا پڑوسی بن کر جنت میں ساتھ رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندے تو نے دنیا میں مجھے سینے سے لگایا، میں نے قبر میں تجھے سینے سے لگا لیا، تو نے دنیا کی روشنیوں میں مجھے پڑھ کے دکھایا، میں نے قبر کے اندھیروں میں تیرا ساتھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے دنیا اس کی دستار بندی کرے، کوئی مصون نماز کا تحفہ دے گا، کوئی کتاب دے گا، کوئی 1000 دے گا، 500 دے گا، کوئی سے پگڑی پہنائے گا۔ فرمایا جب بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ آسمان کے 60,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ 60,000 آسمان کے فرشتوں سے اس بچے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرواتا ہے۔
ڈاکٹر بنا تیری مرضی، وکیل بنا آپ کی مرضی، انجینئر بنا آپ کی مرضی، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ نے سونا نبی کیوں دیا تھا؟ گلیاں سجانے تمہاری مرضی سجاؤ، حضور سے عقیدت ہے میرے عزیزو، لائٹیں لگاؤ لگاؤ، حضور سے عقیدت ہے، کھاؤ پیو بانٹو، یہ اللہ کے نبی کی برکات ہے، لیکن پتہ اللہ نے نبی کیوں بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ مانگنے والے نے 3 شرطیں رکھی تھی، مانگنے والے نے یوں نکالا ایک ڈبہ دے دے، مانگنے والے نے یوں نکالا ایک مورتی دے دے، مانگنے والے نے اللہ نے یوں نکالا اللہ مجھے ایک مکان دے دے، مانگنے والے نے کہا اللہ ایک ایسا معلم دے، پہلے ہاتھ اٹھائے، پہلے کچھ کر کے دکھایا۔ آج بندے کہتے ہیں دعائیں مانگ مانگ تھک گیا، اللہ کو بڑھ ساڑی دعا قبول نہیں ہوندی، اور حساب تو سیچا منگو۔ اس کا مطلب ہے آپ کا اللہ سے واسطہ کوئی نہیں، اللہ سے آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ دل 2 لفظوں سے بنا، ڈال دے لام لے، تو اپنا دل میرے حوالے کر دے، میں اپنی نعمتیں تیرے حوالے کر دوں گا۔ ڈال دے لام لے، فرمایا خبردار تیرا میرا جھگڑا نہیں ہوگا، گردے میں نے بنائے، میں نے تجھے دی امانت دی، پھیپڑا میں نے تجھے امانت دیا، جگر میں نے تجھے امانت دیا، رگوں کے اندر خون میں نے تجھے امانت دیا، اے میرا بندہ ہر چیز میں نے تجھے امانت دی، کبھی تو نے خون بھائی کو دے دیا، کبھی بیوی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا، اے بندے تو نے گردہ کسی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا، اے میرا بندہ تو نے جگر کسی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا۔ تیرا میرا جھگڑا کب ہوا؟ جب تو نے میرا دل میرا مسکن کسی اور کے حوالے کر دیا۔ چیز میری تھی، ملکت میری تھی، مسکن میرا تھا، بیوی کون ہے قبضہ کرنے والی، ماں کون ہے قبضہ کرنے والی، لیلا کون ہے قبضہ کرنے والی، اولاد کون ہے قبضہ کرنے والی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تیرا بیوی کو دے دے، مال اولاد کو دے دے، دل مجھے دے دے، دل کا سودا نہ کرنا، ورنہ مجھے میری کبریائی کی قسم زمین پر تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 2 چیزوں پہ تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا، نو کمٹمنٹ، نو ایگریمنٹ، نو کمپرومائز، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، جو میرے مرضی بندہ کر، میں چاہوں تجھے پکڑ لوں، اللہ اکبر، چاہوں تجھے چھوڑ دوں، لیکن 2 معاملے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کوشش کرنا بھوکا مر جانا، تیرے ٹکڑے ہو جائیں کروا لینا، آگ میں جلا دیا جائے جل جانا، اللہ اکبر، کبھی میری توحید میں درارے نہ ڈالنا، نہ کھڑی نہ پڑی نہ سوتی نہ جاگتی نہ زندہ نہ مردہ نہ لوہا نہ پتل نہ درخت نہ قبر، لا تعبد، کوئی خبردار کوئی نہ لے کے آنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار سارا وجود جس کے حوالے کر دے برداشت کروں گا، یہ 2.5 انچ کی پیشانی میرے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکانا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیری غیرت کا تقاضا یہ تیری بیوی کے ساتھ کھڑا ہو، تجھے برداشت نہیں ہوتا، میرے ساتھ تو کھڑا کرے تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا تو غیرت والا، میں غیرت والا کوئی نہیں؟ خدا پاک کی قسم، نہ بریلوی منہ بناوے، نہ اہل حدیث منہ بنائے، نہ سلفی نقشبندی قادری چیزی صاحبی ساز کوئی منہ نہ بنائے، یہ اللہ کا کہ لا تعبدوا الا ایاہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ اور نبی کو کہہ رہے پورا پورا حق بیان کرنا، پورے لوگوں کو میری طرف بلانا، اگر کوتاہی کرے گا پیغمبر تو نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ بیٹا نوح کا تھا طوفانوں کی موجیں ہو رہا تھا، او لوگوں کتنا سخت باپ کیوں نہ ہو، پہاڑوں سے زیادہ سخت پتھر کیوں نہ ہو، لیکن میرے عزیزو بیٹا نوح علیہ السلام کا بے باپ کے سامنے غرق ہو رہا تھا، پیغمبر کی آنکھوں میں میرے عزیزو بیٹے کے احساس میں آنسو آ گئے، اور یوں کر کے ہاتھ ہی تو اٹھے تھے اور کہا تھا اللہ میرا پتر دیکھ، اس کے کرتوت نہ دیکھ، اللہ اس کا شرک نہ دیکھ، اللہ تو نوح نبی کا چہرہ دیکھ۔ فرمایا نوح یہ کیا ہوا، میرا دشمن ہو تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے، بے شک تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آج تو نے مشرک کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، مجھے میری کبریائی کی قسم آج کے بعد کسی مشرک کی طرفداری نہ کرنا، کسی مشرک کا ساتھ نہ دینا، آج کے بعد کسی مشرک کے لیے دعا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، میں آئی پر آ گیا تو میں تیرا تاج نبوت اتار کے رکھ دوں گا۔ کیا سمجھ جاؤ میرا عزیزو، جہاں چاہ جس کا چاہ پہن لیا، کبھی لال پہن لیا، کبھی پیلا کالا پہن لیا، ٹھیک ہے میرا عزیزو، جیسا مرضی رہے، جیسے مکان میں رہے، لیکن شرک کے حالے میں نہ آنا۔ خدا پاک کی قسم اللہ ہر جگہ برداشت کرتا ہے، لیکن مشرک کو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کوئی گنجائش کوئی نہیں، اگر گنجائش ہوتی اللہ کی قسم بلال کے لیے گنجائش ہوتی۔ کون تھا بلال؟ مکے کی دھرتی پہ مار کھا رہا تھا، ماں آ گئی، ماں نمانی آ گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہی ہے اور رو رہی ہے، او بلال، آپ نے فرمایا ماں کیا بات ہے؟ بلال کوئی ہلکا ہاتھ رکھ، ہولا ہاتھ رکھ، ہولا ہاتھ رکھ، اے بلال ہولا ہاتھ رکھ، میں خود پیغام نہیں لے کے آئی۔ مکے کے کافر کہہ رہے ہیں بلال کو ذرا ہو لیا کیا کریں، ہم اسے مارنے میں گنجائش کر دیں گے۔ بلال نے جب میرا چیزوں ماں کی زبان
زبان سے سنا، زور سے کہا احد احد اللہ احد اللہ احد۔ اماں کہنے لگی آہستہ کہا، اماں آج مجھے یقین ہو گیا، جب تو کافروں کی طرف سے اماں پیغام لے کے آئی، آج مجھے یقین ہوا مکے کا سارا کفر ہار گیا، محمد کا بلال آج جیت گیا ہے۔ اماں ایک عورت کو انہوں نے اپنا وکیل بنا کے بھیجا، رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صدیق میرا بلال کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ تیرا بلال احد احد کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں میں آنسو، جا بلال کو کہ میرے آنسو کا خیال کر، بلال مارا تینوں پیڑیاں نے درد میں ہوندیاں نے، او بلال ذرا آواز آہستہ کر لے۔ حضرت بلال نے پیغام دیا، یا رسول اللہ آپ بے فکر ہو کے دعوت و تبلیغ کے کام کو کریں، کملی والے مجھے کریں، پریشان نہ ہو جب تک تیرا بلال زندہ ہے۔ اللہ اکبر، کملی والے تیرے دین کو کوئی نہیں لائے ہوئے، دین کو نیچا کوئی نہیں کر سکتا۔ بیوی ہاتھ پا کے کھچیا، کہ لگو بلالا کچھ تو ساڈا خیال کر، ساڈی پگڑیاں دا، ساڈی چدران دا خیال کر۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا لگتا تو مار مار کے تھک گیا، محمد کا بلال نہیں تھکا۔ اوے مکے کے کافرو، امیہ ابن خلف سارے آ جاؤ، ابو لہب ابو جہل سارے آ جاؤ، تمہیں مارنے پہ ناز ہے، اللہ اکبر، تمہیں طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ کتنا مارو گے؟ مار مار کے میری رگوں سے خون تو نکالو گے، لیکن میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتے ہو۔ کمپرومائز کرنا ہوتا، کربلا کے میدان میں پورا گلشن لیٹا ہوتا۔ میرے عزیزوں، میں خود کربلا کے میدان میں 2022 میں گیا، 5 دن میں کربلا میں رہ کے آیا۔ اللہ اکبر، ہم نے کربلا میں پانچوں نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، پیر محمد شاہ حبیب الرحمن توسیع نماز امامت کروایا کرتے، ہم نے نمازیں پڑھی۔ کربلا کے میدان میں ادھر عباس لیٹے ہوئے ہیں، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا حسین تیری شہادت پر تو پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیاست ہو رہی ہے، بڑے بڑے سمجھوتے ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہے کرسی کا مسئلہ، کوئی کہہ رہے سیاست کا مسئلہ۔ بلال میں میرا حسین، میں عوامی خطیب ہوں، پوری دنیا میں آتا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتا کربلا میں لینے کے آیا تھا، میں تیری ہر میدان میں جا کے پہلے بھی وکالت کرتا ہوں، اب بھی وکالت کروں گا۔ واہ حسین، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ظرف کہتا ہے، میرا گمان کہتا ہے، مجھے یہ پیغام ملا۔ عبدالحنان کرسی کہاں لینے آئے تھے؟ کرسی تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، بادشاہ تو ہمارے گھر کی چوکیداری کرتی تھی، سرداریاں تو نہ سنو پہلے دے گیا، ہمیں سرداریوں کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے کربلا میں کیا لینے آئے؟ جب سارا کنواں کٹ گیا تو کربلا میں خیمے میں بہن زینب بیٹھی ہوئی تھی، ادھر بھائی کھڑا ہوا تھا، پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ اکبر، بہن کی جھولی میں پردہ تھا، بھائی کے دامن میں سجدہ تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا نے کہا وزارتیں لے لے، دنیا نے کہا چودراہٹیں لے لے، دنیا نے کہا حکومتیں لے لے، کبھی بہن کو لالچ دیا، کبھی بھائی کو لالچ دیا، پتہ ہم نے سب کچھ لٹا لیا، سجدہ بھی بچا لیا، پردہ بھی بچا لیا۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے حسین میں دیوان پور جاؤں گا، تیرے دیوانوں کو جا کے کہوں گا رب اکبر کی قسم ہے حسین نے میدان میں سجدہ بچا لیا، بہن نے خیمے میں پردہ بچا لیا۔ یہ پیغام میں حسین کا لے کے آیا۔ اس نتیجے پہ عبدالحنان پہنچا، حسین قیامت آ جائے گی، زینب جیسا پردہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ خبردار، دوسرا اللہ قانون بیان فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریو۔ دفتر جا، پینٹ پہن کے جا، شرٹ ٹائیں لگا کے جا، تیری مرضی، شلوار تحمد پہن کے چودھری نمبردار ڈیرے پہ جا، تیری مرضی، مکان میں جا تیری مرضی، دکان میں جا، لیکن خبر ہو کمپرومائز، نو کوئی آفر نہ کوئی ڈیمانڈ۔ خبردار، جب ماں باپ کے پاس جائے گا، پتر تجھے مخاطب، بابا تجھے مخاطب۔ عبدالحنان، یہ پیغام تیرے لیے بھی یکساں، یہ پیغام سب کے لیے یکساں۔ کون سا پیغام؟ فرمایا جب ماں باپ کے آگے جائے گا 4 باتوں کا خیال کریو۔ اللہ اکبر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خبردار، اماں کے پاس جائیو، ابا کے پاس جائیو، 4 باتوں کا خیال کریو۔ کبھی بھی ماں باپ کا سامنا کریو سینہ تان کے نہ کرنا، کبھی ماں باپ کی باتوں کا کندھے اٹھا کے جواب نہ دینا، کبھی بھی ماں باپ کے سامنے آنکھیں مٹکا کے بات نہ کرنا، کبھی ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے بات نہ کرنا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مدینے کے اعتکافوں کو تیرے منہ پر مار دوں گا، مدینے کے عمر حج کو تیرے عمر پر مار دوں گا۔ خبردار، اگر ماں باپ کے سامنے یوں آنکھیں کر کے کھڑا ہوگا، بھویں مٹکائے گا، کندھے مٹکائے گا، سینے تان کے کھڑا ہوگا، ماں باپ کی آواز کے اونچی آواز کرے گا، میں تیرے نام اعمال پہ پانی پھیر دوں گا، تجھے پتہ ہی نہ ہوگا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جو ماں کا نافرمان وہ میرا نافرمان، جو باپ کا نافرمان وہ میرا نافرمان، جو ماں باپ کا فرما بردار وہ میرا فرما بردار ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے،
جنت تو دور کی بات ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دوں گا۔ اے میں تینی فرمایا باپ سرا دے تاج ہندے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اس ٹھنڈی چھاں کی اب قدر نہیں آئی، مرنے کے بعد ختم دلوا رہے ہو۔ 40 دن مولوی کو تو تون سمجھنے کھانے پکا کے کھلائے، ماں کو بھی کبھی گھی کی روٹی پر گھی لگا کے دیا تھا، ماں کو بھی کبھی مرغی کا سالن کھلایا تھا، ماں کو بھی چوری کھلائی تھی، آج مولوی صاحب گبڑ گبڑ کھا رہا ہے۔ اور خدا کے واسطے خوف کرو، صدقہ کر تیری مرضی، خیرات کر تیری مرضی، کوشش کرنا ماں باپ اگر حصے میں آئے زمین چھوڑ دینا، جائیداد دے دینا، لیکن ماں باپ کو اپنے حصے میں لے لینا۔ اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم ہے، نبی ماں کے لیے تڑپا، نبی ماں کے لیے رویا، ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو ماں کا درد، باپ کا درد یہ آج نہیں پتا، آج بچہ جو آنکھیں کر کے کہتے ہیں ابے نے کی کیتا، جب یہ قبر میں چلا جائے گا دنیا انگلیوں پہ نہیں کاغذوں میں گنائے گی تیرے باپ نے تیرے لیے کیا 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 ہے۔ اوے کم بختو، تمہیں تو سہارا بننا چاہیے تھا ماں باپ کا، تم ماں باپ کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئے ہو۔ 4 نبیوں کی دعائیں قرآن پاک میں جو نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ جو ہم نے بنایا اسے قبول فرما لے، اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب دیکھا اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا، ابر کرم برسا، اللہ کی رحمت میں ہماری دعائیں آ گئی، اللہ کے رحمت کی جھونکوں نے ہماری دعاؤں کو اٹھا لیا، فوراً یاد آیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ میری بھی جھولی بھر، میری اولاد کی بھی جھولی بھر دے، وارینا مناسکنا، اللہ جو میں نے گھر بنایا اللہ میری اولاد کو اس کو آباد کرنے کا بسانے کا طریقہ بتا۔ جب دیکھا ابراہیم اپنے لیے بھی مانگ لیا، اپنی اولاد کے لیے مانگا، اللہ آج تجھے اور دینا چاہتا ہے، بتا کیا مانگتا ہے؟ اور میں سونا مانگوں گا آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، چاندی مانگوں گا آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، اللہ سے وہ نہ مانگو جو اس کے خزانے میں ایک ہے، مجھے لیتے پتہ چلے گا اسے دیتے پتہ چلے گا۔ ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے؟ دامن پھیلایا کہ اسماعیل تو عامل کہنے میں دیر نہ کرنا، اے ہاجرہ سارا تو رونے میں دیر نہ کرنا، میں اللہ سے مانگنے میں دیر نہیں کرنا۔ جبرائیل بھی نگاہیں تکنے لگے، اسرافیل اسرائیل بھی، سارے آسمانوں کے فرشتے دیکھنے لگے، آج اللہ کا پاک پیغمبر کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ آج مجھے وہ دے دے جس کے لیے تو نے کائنات کو بنایا، اللہ وہ دے دے جس کے لیے کائنات کو سجایا۔ کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقی بے سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور بہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ذا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، طا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور بہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا بہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، آ کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ کون آیا؟ شام کا وقت تھا، بھائی حلیمہ کے ڈور پہ دستک ہوئی، یوں کر کے دروازہ بجا یا جس انداز میں بجا، اماں نے اندر سے پوچھا تھکی ہاری مائی نمانی آئی تھی مکے سے، میرے عزیز و بنو سعد قبیلے کا سفر کر کے آئی تھی، اللہ اکبر، پوچھ رہی ہے من دق الباب، کون دروازے پر؟ باہر سے جواب ملا انا ام خولہ سعدیہ، میری دائیاں، میرا نام ام خولہ ہے۔ اماں کہہ لیں ہاں میری پڑوسن، اماں بھی ناز و نام میں آگئی، کیا لینے آئی ہے؟ کبھی میری غریبی کی وجہ سے تو نے میرے بیڑے میں کبھی پیر نہ ڈالا، میری غربت کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ نہ بیٹھی، کبھی میرا حال نہ پوچھا، اے ام خولہ تو دن کے اجالے میں کبھی نہیں آئی، رات آج آ رات کے اندھیرے میں کیا لینے کے لیے آ گئی؟ اب وہ کیا کہہ رہی؟ دیکھی نہ کری پر تامینا، یوں نہ کہنا کہ صبح آویں، اللہ اکبر، میرے آنے کی لاج رکھ لے، مجھے جو مرضی سمجھ دینے دے، مینے دے، برا اچھا کہ لیکن میں تیرے بوئے تو پھر کے کوئی نہیں جانا۔ اماں کہنے کی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ قوم میں خولا ذرا اے حلیمہ
حلیمہ ذرا آ کے دروازہ دیکھ تو صحیح، میں اکیلی نہیں آئی، پورا بنو سعد کا وسیب میرے ساتھ آیا، بچے بال نکے بڑے سارے میرے ساتھ آئے ہوئے۔ اما حیران، حارث جی قرضہ تو نہیں کسی سے لیا، کسی سے جھگڑا تو نہیں کیا، کسی کی ضمانت تو نہیں اٹھائی تھی، ارے سارا قبیلہ کیوں آیا؟ حارث کہنے لگا میں تو اٹھ کے کوئی نہیں جانا، حلیمہ تو جا کے پوچھ۔ اما جان نے دروازے کے اندر پوچھا، ام خولہ دستوں سے لیٹ کی ہوئی ہیں، کہنے لگی اما حلیمہ ساری زندگی تیری غربت کی وجہ سے تیرے گھر میں چراغ نہ جلا، لیکن اے حلیمہ آج جلا بھی تو ایسا چراغ جلا، میں اس چراغ کے بارے میں پوچھنے آئی۔ اے حلیمہ جو چراغ تیرے ویڑے میں جل رہا ہے روشنی ہمارے ویڑوں میں دے رہا ہے، بتا وہ چراغ تو کہاں سے لے کے آئی؟ اما حلیمہ کہنے لگے اچھا اے چراغ دیگل کر دیے، خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دھکم پیر نہ کرنا، اکٹھیاں نہ آنا، خبردار لینے بنا بنا کے آنا، میری مرضی چراغ میرا، میں بکھاوا یا نہ بکھاوا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج میرے بھاگ بھی اچھے ہو گئے تھے، میرے نخرے بھی اچھے ہو گئے، چلو چلو میں نہیں بکھاندی۔ حلیمہ پیری پہنیاں تینوں رب دا واسطہ دکھا تا صحیح، پر میں پھر ایسے کرو مشورہ کر لو، ایک یا جندر آوے بار بار نو ڈوٹ بسٹر بھی اج اس مہمان نو چراغ نو پریشان نہیں کرنا۔ میں آمنہ دے کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے میں آمنہ دی منتہ کیتیاں تد جا کے چراغ مجھے کچھ مدت کے لیے ملا۔ پتہ ہے آمنہ نے جب اس چراغ کو میرے حوالے کیا تو دروازے تک روتی ہوئی اور آ کے کہتی اے ایوہی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیال ہے، دنیا دے سب بالا کو لوں بکھرا میرا بال ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی ہے میں کھولا ایک ایک کر کے قدموں کی آہٹ نہ سنائی دے، سانس بھی زور سے لے لینا، اللہ اکبر، نظریں نیوی کر کے آنی، نظریں اونچی نہ کر کے آنا کہ میرے محمد کے چہرے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ او حاجیو خبردار مدینے اللہ سب کو لے جائے، مدینے میں جا کے کھگورے نہ مارنا، مدینے میں جا کر برغم نہ تھوکنا، مدینے کی کوئی چیز کو برا نہ کہنا، او حاجیو مدینے کے ہوٹل کو برا نہ کہنا۔ حضور نے فرمایا لوگوں مکے جب مرضی آؤ لیکن میرے مدینے میں آنا واپس چلے جانا، زیادہ میرے مدینے میں نہ ٹھہرنا، کہیں میرے پڑوسیوں کی عادت سے تمہیں ناگواری گزرے، تم میرے پڑوسیوں کو برا کہو، میرے پڑوسیوں کو برا نہیں کہا، انہوں نے مجھے برا کہا ہے۔ خبردار میرے مدینے میں آ کے میرے مدینے والوں پہ خرچ کرنا، کیونکہ میرے مدینے والے میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کی مٹی کو برا نہ کہنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے باہر نکلے، دیکھا جب آپ نے دروازے کی چوکھٹ پار کی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی، ان ہواؤں کے ساتھ مدینہ پاک کی مٹی اڑنے لگ گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آستینوں کو ایسے کھول لیا، مدینے کی ہوا اور مٹی اندر جانے لگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے عزیزو اپنے منہ کو بھی کھول لیا، اس طرح کر کے منہ کھول لیا، مدینے کی ہوا مٹی اندر آنے لگی۔ مائی عائشہ سے رہا نہ گیا، وہ پھڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ سایاں اندر آ جاؤ، مدینے کی ہواؤں کے ساتھ مٹی اڑ رہی ہے، محمد تیرے پاک جسم پر مدینے کی مٹی لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا شاہ میرے مدینے کی مٹی کو برا نہ کہے، پہلے یہ مدینے کی مٹی تھی، جب سے میرے قدم اس مٹی پہ لگے اللہ نے اس مٹی کو بھی شفا والا بنا دیا۔ اللہ اور سنو میرے عزیز و شان محمد، فرمایا کلمہ پڑھنے والوں اپنا نام محمد رکھنا یا اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا، تمہارے بچے کا نام محمد ہو تو اپنے بچے کو محمد نام کے ساتھ پکارنا۔ فرمایا خبردار تمہارے بچے کا نام محمد ہے، خبردار اس بچے کو جھڑکنا نہ، خبردار جس کے نام کے ساتھ محمد لگا اس پہ لعنت نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا جس کے نام کے ساتھ میرا نام لگے اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جس کے نام کے ساتھ میرا نام لگ جائے خبردار جب وہ محفل میں آئے جگہ نہ بیٹھنے کی ہو، فرمایا کھڑے ہو جانا، میرے نام والے کو محفل میں بیٹھنے کی جگہ دینا، جس کے ساتھ میرا نام لگا اس کے آگے پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، میرے نام والے کی گواہی کو قبول کرنا۔ اللہ اکبر، قیامت کے اعلان ہوگا، 4 اعلان ہوں گے۔ پہلا اعلان ہوگا این المحمدیون، کہا محمد نام والے دوڑے دوڑے ہیں، کون ہے؟ محمد انور، محمد اسلم، محمد اظہر۔ اللہ فرمائیں گے پتہ میں نے تمہیں کیوں بلایا، تمہاری برادری کی نسبت کی وجہ سے نہیں، کس نام کی وجہ سے بلایا۔ آ جاؤ سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، تمہارے ناموں کے ساتھ میرے سونے کا نام لگا ہوا، آج تمہیں میدان محشر کی دھوپ میں کھڑا کروں، مجھے حیا آ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے او جس کے نام کے ساتھ میرے سونے کا نام لگا، آؤ نور کے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ۔ تیسرا اعلان ہوگا فرشتوں ان کا نام اعمال نہ کھولنا، ان کی کتاب نہ کھولنا، کتاب پر میرے سونے کا نام لکھا ہوا، اندر گناہ نظر آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے محمد نام والا گناہ ساتھ لے کے آیا۔ چوتھا اعلان ہوگا او لوگو تمہیں گناہ کرتے حیا نہ آیا، مجھے عذاب دیتے حیا آ رہا ہے۔ پانچواں اعلان ہوگا جتنے محمد نام والے اس نام کی برکت سے آج میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اما
خبردار ایک ایک کر کے آنا. اچھا جی آ گئے. بھائی ام خولہ سعدیہ اج تو آ جا. پھر سارے کو جا کے سب کو چراغ کی ہسٹری بتا دے. ام خولہ سعدیہ اندر آئی. اما دبے قدموں سے لے گئی, جا کر حضور کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا. اما نہول پہ گئے. کلیجہ ام خولہ سعدیہ کا منہ کو آ گیا. دوڑی دوڑی باہر گئی کہ او بنو سعد قبیلے والو سنو سنو سنو, اللہ کی قسم اس چراغ کو میں دیکھ کے آئی ہوں جس کی روشنی تمہاری دیواروں کو پھاڑ پھاڑ کر تمہارے گھروں میں آ رہی ہے. آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں یہ چراغ کا کمال نہیں, محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے. اللہ نے وہ آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا جو شان میں اعلیٰ, صورت میں اعلیٰ, سیرت میں اعلیٰ, یاروں میں اعلیٰ, بنات میں اعلیٰ, اولاد میں اعلیٰ, شہر میں اعلیٰ, گاؤں بستی میں اعلیٰ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر. وانک لعلی خلق عظیم. اللہ نے وہ اخلاق والا نبی دے کے بھیجا. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ, ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ, ایک ہوتا ہے اخلاق عظیمہ, اخلاق حسنہ. وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. سبحان اللہ, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. یہ حضور کی شان کے صدقے اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اللہ آپ کے بچوں کو بھی حلال کرے, اللہ میرے بچوں کے لیے روزی حلال فرمائے. اللہ سب کو دے میرے عزیزوں, کم سے کم دے تو نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں. اللہ سب کے حق میں, میرے حق میں اللہ دعا قبول فرمائے. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ, ہاتھ کا بدلہ, کس نے ہاتھ کاٹ دیا ہاتھ کاٹ سکتا ہے, ناک کاٹ دی ناک کاٹ سکتا ہے, آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے, منہ کا بدلہ کان کا بدلہ کان ہے, لیکن معاف کر دے تو اس سے زیادہ درجہ کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ. ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ, کیا ہے, معاف کر دیا. اللہ اکبر. بدلہ بھی نہ لیا, معاف کر دیا. بدلہ بھی نہ لیا, اللہ برکت دے. بدلہ بھی نہ لیا, معاف کر دیا. بدلہ بھی نہ لیا, معاف کر دیا. یہ اخلاق کریمانہ. ایک اخلاق عظیمہ ہے, وہ اللہ نے اپنے نبی کی جھولی میں ڈالا. فرمایا مارنے والوں کو معاف بھی کر دیا اور مارنے والا ہاتھ بھی چوم لیا ہے. اللہ نے یہ اخلاق حضور کو دے کے بھیجا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ پاک میں داخل ہوئے, تلوار کی دستی لی, الٹا تلوار کا ہاتھ لیا, جو ہاتھ کے اندر حصہ آتا ہے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مارتے ہیں. ہٹو بچو, آج نکلو, آج اپنے بچوں کو یتیم کرو. تم نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا, آج بدلے کا دن ہے, ہم تمہارے بچوں کو یتیم کریں گے. آج بیوہ ہوں گی عورتیں, لاوارث ہو جائیں گے گھر والے. رحمت والے نبی کے پاس ایک مکے کے سردار نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم نے پتھر مارے, آپ نے اب تک نہ کی, آج بدلہ لینے والے کہاں سے بن گئے. یا رسول اللہ وہ تیرا سعد ہے, اس نے ڈرا ڈرا کے ہمارا خون سکھا دیا. آپ نے ادھر آگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ادھر آج بدلے لینے گیا تھا. آپ نے فرمایا کس نے تجھے اجازت دی کہ لوگوں کو جا کے ڈرائے. یا رسول اللہ جب میری مکے میں انٹری ہوئی مجھے وہ گلی یاد آ گئی جہاں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا. ارے رسول اللہ وہ چوک ہے جب مئی سمیہ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کے اوپر پہاڑ پہ چڑھا دیا گیا تھا. یا رسول اللہ یہاں یاسر کو کاٹا تھا, یہاں بزرگ کو مارا تھا, یہاں یا رسول اللہ ابو بکر پہ حملہ ہوا تھا, میں تو برداشت کوئی نہیں. یہی وہ جگہ ہے کہ تیری بیٹی فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا, کملی والے میرے سے برداشت نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا او نیوی کر, ذرا حوصلہ کر. اللہ اکبر. اگر بدلے لینے والے نبی کا تعارف کرائے گا تو معاف کرنے والے نبی کا تعارف کون کرائے گا. جا میرا ساتھ جن کے دروازے پہ ڈرا کے آؤ, انہی کے دروازے پہ جا کے کہے لا اليوم یوم الملحمہ بلکہ اليوم یوم الرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں, آج رحمتوں کا دن ہے. او لوگوں آج وہ سونا محمد ہمارے ساتھ آیا جو مار کا بدلہ مار نہیں لینے آیا بلکہ مار کا بدلہ معاف کرنے کے لیے آ گیا. اللہ نے یہ ہمارا نبی ہمیں بنا کے دیا. اللہ نے رحمت رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے دیا. میرے عزیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن 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 واللہ لا. قسم اللہ کی وہ ایمان والا کوئی نہیں, قسم اللہ کی وہ ایمان والا کوئی نہیں جو اللہ اکبر وہ پڑوسی جس سے اس کا دوسرا پڑوسی اس کی اذیتوں کا شکار ہو, وہ ایمان والا کوئی نہیں. کہ پیٹ بھر کے سوئے اس کا ساتھ والا پڑوسی بھوکا رہے, وہ ایمان والا نہیں. پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم. او لوگوں میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں, او لوگوں نماز نہ چھوڑنا, اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا. ماتحتوں کے اندر بچے بھی آ گئے, ماتحت کے اندر بیوی بھی آ گئی, ماتحت کے اندر میرے عزیزوں ملازم بھی آ گئے. خبردار اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا, اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معراج کا دولہا بندہا کے چہرے والا سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں. حجرے مبارک میں تشریف لائے, اما عائشہ کی آنکھوں میں پانی دیکھا. ما یبکی کا یا عائشہ, کیوں روئی؟ کملی والے آج مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, کملی والے آج مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, آج میرے سے رہا نہیں جاتا. بس کروں کہ چلوں؟
میں نے کہا تھا نا جب یہ گاڑی اللہ کے فضل سے روڈ پہ چڑھ گئی، انہیں چھوٹی موٹی گاڑیاں دیکھنی کوئی نہیں، یہ دکھا کہ مجھے لالچ نہ کرو، اللہ سے پاک کرے مجھے. جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. ما یبکی کا یا عائشہ، کیوں تیری آنکھ میں آنسو آ گیا؟ امیر حمزہ کو نہ دکھاؤ ورنہ وہ تھیلے میں سے پیسے کم کر دے گا. اللہ برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور چھپ چھپ کے دو، تمہاری مہربانی. کل بھی ہمارے ساتھ وہ اٹک کے اندر ہوا ہے. چلو کوئی نہیں ہمارا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. مجھے اس دھندے پہ نہ لگوا، تم پکڑتے رہو ماشاءاللہ برکت دیا. ہاں ما یبکی کا یا عائشہ، کیوں تیری آنکھ میں آنسو؟ کملی والے آج عجیب انہونی ہو گئی. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں بھی بھوکی، آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دن ہو گئے گھر میں کچھ کھانا پینے کو نہیں تھا. آج مدینے کی ایک عورت مرد کسی کے گھر سے 6 کھجوریں دودھ کا پیالہ آیا تھا، 3 میں نے علیحدہ کی، 3 علیحدہ کی. ارے 2 رل کے کھاؤں گے، آپ مجھے کھلانا میں آپ کو کھلاؤں گی، آپ دودھ مجھے پلانا میں دودھ آپ کو پلاؤں گی. آپ نے فرمایا عائشہ پھر دودھ کہاں گیا، کیوں روئی؟ کہا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی تھی، 2 بچیاں عمر کی کچیاں اس عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تھی، وہ آکھن لگی ہے عائشہ رحم کر، میرا نہیں بچیاں دا خیال کر، مجھے پتہ لگا آج تیرے گھر میں کچھ آیا، سو رب دی میری بچیوں نے کچھ کھایا نہیں. عائشہ بچیوں کا رونا میرے سے دیکھا نہیں تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، او لوگو میرے پیارو، فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ منہ بنائے، ساس منہ بنائے، سورا منہ بنائے. پتہ ہے جب بیٹی پیدا ہو اماں کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے، آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ اس ماں بیٹی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تو بھی لاوارث ہے، تو بھی لاوارث ہے، تو بھی کمزور ہے، تو بھی کمزور ہے. کہاں ہے وہ تمہارا باپ؟ آج اللہ نے اس کے لیے مجھے پیغام دے کے بھیجا، فرمایا دنیا منہ چڑھائے تو بیٹی کو دیکھ کے منہ نہ چڑھانا. اللہ نے اس کی برکت سے آج تیرے لیے اعلان کر دیا، آج کے بعد جو بھی تو کام کرے گا اللہ ہر کام کے اندر تیرے ساتھ ہوگا. اللہ کہہ رہے آج کے بعد میں نے ہر تیرے بگڑے کام کو بنا دیا ہے. یہ بیٹی کے باپ کو آسمانوں سے اعلان ہو رہا ہے، بیٹی پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، گھر کے اندر اسے پہلا بول سکھاؤ اللہ. جب بچہ پہلا بول کہتا ہے اللہ، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے مبارک تم نے اپنے بچے کو میرا نام سکھایا، اس کے صدقے سے میرے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر گئی، اپنے حصے کی 2 کھجوریں اٹھا کے لائی، میں دونوں بچیوں کو میں نے دے دی. عائشہ میری کیوں نہیں دی، اپنی کیوں دی؟ کہ کملی والے میرے سے زیادہ آپ کی امت کو آپ کی ضرورت ہے. میں بھوکی، اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو میرا نقصان ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. میں امت کو کیا جواب دوں گی؟ عائشہ وہ 2 کھجوریں لے کر چلی گئی، باقی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اماں نے یوں دونوں کھجوروں کو پھاڑا اور گٹھلی نکال کر دونوں کو ایک ایک دے دی. جب بچیاں کھجوریں کھا رہی تھی تو ماں بھی للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں سمجھی سے بھوک لگی، میں نے اپنے حصے کی کھجور لا کے اس مائی کو دے دی. اس ماں نے جب کھجور کو کھانا چاہا تو بچیوں نے جلدی سے اپنی کھجور منہ میں ڈالی اور اس کھجور کو یوں کر کے جھپاٹا مار لیا. عائشہ بی بی کوئی نہیں کھا دی کا، نہ اماں نہ ماں نے کوئی نہیں کھائی. عائشہ بچیوں کو کھلا دی، ہاں بچیوں کو کھلا دی. عائشہ وہ کہاں گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرے میں آئے، وہ باہر چلی گئی، آپ واپس چلے گئے اور حجرے کا دروازہ او میرا بلال، او انس، ابو ہریرہ دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ. وہ عورت ادھر گئی ہے، اس کے ہاتھ میں 2 بچیوں کے ہاتھ ہیں. جہاں بھی ملے اس عورت کے سامنے یوں کھڑے ہو کے دامن پسار دینا اور کہہ دینا بچوں کی رکھوالی کرنے والی کی ماں اللہ کا نبی تجھے جنت الفردوس کی بشارت دے رہا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، اماں کھجوریں لے آئی 3 اور میرا عزیز و دودھ کا پیالہ لے آئی. آپ رو بھی رہے ہیں، فرمایا عائشہ کوئی اور بھی آیا تھی؟ یا رسول اللہ میں کس کس کا گناؤں، کون کون آیا تھا؟ ہاں ایک درد مند پڑوسن آئی تھی، ایک درد مند پڑوسن آئی تھی. کیا ہوا؟ وہ بھی کہنے لگی عائشہ میں تجھے تنگ نہیں کرتی، جب تمہارا دودھ پی کے کھجورے کھا کے پیٹ بھر جائے تو ایک آدھی بچے تو مجھے بھی دے دینا، میرے بھی نیانے بھوکے ہیں. عائشہ تو نے کیوں نہیں دی؟ کہ رسول اللہ بچی تھوڑی تھی. آپ نے فرمایا عائشہ وہ کھجوریں لے کے آ. ہاتھ میں کھجوریں لی،
دودھ کا پیالہ لیا, حجرے کی طرف چلنے لگ گئے. اما عائشہ پیچھے پیچھے حضور کے قدموں پہ چلی. اما عائشہ کہاں جا رہی ہے؟ کہ کملی والے آپ جا رہے ہیں. فرمایا میں تو اس پڑوسن کے گھر دودھ کھجورے دینے جا رہا ہوں جس کے گھر کچھ نہ گیا. یا رسول اللہ میں بھی جاواں نا عائشہ؟ اپنے اور میرے درمیان پردہ ڈال لے, بوا بند کر لے. اے عائشہ جس کے دروازے پہ دینے جاؤں گا اس کا ہاتھ نیچے ہوگا, میرا اوپر ہوگا. عائشہ نیچے جب ہاتھ ہوگا وہ تیری طرف دیکھے گی تو اس کی طرف دیکھے گی. اے عائشہ کہ تیری وجہ سے وہ شرمندہ نہ ہو جائے. دنیا والوں کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. جب اما عائشہ کہتی ہے کھجوریں اور دودھ دے کے واپس آئے تو اپنے آنسوں کو صاف کر رہے تھے. عائشہ اللہ کا شکر ہے, عائشہ اللہ کا شکر ہے, محمد کا پڑوسی پیٹ بھر گیا. عائشہ اگر میں کھا کے سو جاتا اور میرا پڑوسی بھوکا رہتا تو دیوان پور والوں کو کون بتاتا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا. اللہ اکبر, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. یا تو بھائی کو تھانے میں فون کر کے کہتے ہیں چنگا کس کے رکھی, وکیل کو کہتے ہیں جتنے مرضی پیسے لے لیں باہر نہ ہونے پاوے. اللہ اکبر. بدر کے قیدی سنو میرے نبی کا اخلاق, سنو نبی کا کردار. بدر کے قیدی 70 بدر کے قیدی جو تلواریں نیزے لے کے حضور کو مارنے آئے تھے, آپ کو شہید کرنے آئے تھے, جنہوں نے بلال پر حملہ کیا, ابو بکر عمر سے مقابلہ کیا, وہ بدر کے قیدی مسجد نبوی کے پیچھواڑے بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, بلالا دیا بنا کے لال, یہ اوئی آئی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کملی والے پتہ نہیں. آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے سے. کہاں یا رسول اللہ؟ بدر کے قیدیوں کے ہاتھ پیر باندھ رکھے ہیں, ذرا سی کس کے کج کے بندھیا. آپ نے فرمایا جا جا بلال, تجھے پتہ یہ میرے دانت کے ہیں, میں محمد کے دانت کے ہیں, ٹھیک ہے جزا سزا تو وہ دوں گا جو میرا اللہ چاہے گا, لیکن آج کی رات ان کی رسیاں کھول دے, ڈھیلی کر دے. ان کی رسیاں کسی ہوئی مجھے بستر پر آرام نہیں آ رہا ہے. کون سی جگہ میرا عزیزو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی نہیں کی, اپنوں میں پرائے میں جداد کے بٹوارے میں خاندان میں. او میرے لاڈو سنو سنو نبی کا دین, سنو سنو نبی کا دین. 2006 میں بیٹی کی شادی کی اور حصہ 2026 میں دیا. 20 سال میں میرے عزیزوں 1.5 کلے کا حصہ بیٹی کو دیا, لیکن 1.5 کلے کا جو 20 سال تک ٹھیکہ آتا رہا وہ بھی دینا پڑے گا. اس کھیت کے درختوں میں جو شہد بنے گا وہ شہد بھی دینا پڑے گا, اس کا انصاف بھی دینا پڑے گا. بیری جامن امرود جو آئے تھے وہ بھی دینا پڑے گا, کیونکہ میرے عزیزوں اللہ نے باپ کی وراثت میں سے بیٹے کا دگنا اور بیٹی کا 1% حصہ رکھا ہے. بیوی کا اللہ نے حصہ رکھا, ماں کا اللہ نے حصہ رکھا, باپ کی وراثت میں سے اللہ نے بہن بھائیوں کا حصہ رکھا. دینا پڑے گا, دینا پڑے گا. اللہ کی قسم مسجدیں بنا لے, مدرسے بنا لے, جب تک حقدار کو حق نہیں دے گا اس وقت تک مسجدیں بنانے کا اجر بھی تیرے کھاتے میں کوئی نہیں آئے گا. ہاں جتنی تجھے اللہ نے وصیت کی اپنی جائیداد میں سے دے سکتا ہے دے, باقی اللہ اکبر. اپنے بچوں کو منگتا نہ کر کے جانا, اپنے بچوں کو بھکاری نہ کر کے جانا. خدا نے دیا ہے بچوں کے نام کر کے جا تاکہ تیرے بچے آنے والے وقتوں کے اندر تیرا نام روشن کر سکے. اور کوشش کرنا میرے عزیزو بندہ بن کے دنیا میں رہنا اور بندہ بن کے دنیا سے جانا. یہ نہ ہو بندہ بن کے دنیا میں آیا تھا اور جانور بن کے دنیا سے جائے. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نمازوں کی پابندی کریو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریو. باقی یہ دنیا کسی کے پاس گرمی کی رات نہیں رہی, کسی کے پاس سردی کی رات نہیں رہی. سورج سب کے بیڑے میں طلوع ہوا, غریبوں کے گھر کے اندر بھی سورج غروب ہو گیا, امیروں کے گھر کے اندر بھی سورج غروب ہو گیا. سردی سب کو آئی, امیر بھی رہے غریب بھی رہے. رب اکبر کی قسم آج کئیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کئیوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کئیوں نے میرے عزیزو آج ٹھنڈا پانی پیا, کئیوں نے سادے پانی سے گزارا کیا. رات ان کی بھی گزر گئی, رات میری بھی گزر جائے گی, لیکن موت ایسی تلخ ہے, موت ایسی تلخ ہے, موت ایسی تلخ حقیقت ہے. خدا کی قسم روح نہ نکلتے ہوئے نکالی جائے گی, فرشتہ گھس گھس کے مارے گا, اندر سے نکالے گا. کوشش کرنا جیسا باہر ڈبہ پیک کو اندر بھی ایسا ہی جانا. مارکیٹ کے اندر چیز لینے کے لیے گیا, ڈبہ کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے. کہتا بندہ ہی 2 نمبر ہے, بندہ ہی دھوکے باز ہے. مارکیٹ کے اندر چیز اور شیپ دیکھے کوئی اور تھے, تھیلے میں کیوں نکلے. کہتا آج کے بعد اس بندے سے سودا نہیں, تب بندہ ہی دھوکے باز. یہ آواز اس کی بات کا معیار کوئی نہیں.
قبرستان جنازہ چلا، کلمہ شہادت، آخری بات کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، سارے ذکر کرو، سارے درود پڑھو، سارے نعتیں پڑھو، جنازہ پڑھا، یوں جا کے جنازگاہ میں قبر کے پاس جنازہ یوں کر کے رکھ دیا گیا۔ فرشتے کہتے او بے شرمو ڈھونگیو، او دھوکے بازو، کم از کم اب تو دھوکہ نہ دیتے، اب بھی تم دھوکے باز نکلے۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم سارے رہا کے آئے، باوضو ہو کے آئے، جنہوں نے کبھی سر ننگا ٹوپی نہیں رکھی آج وہ بھی سر کے اوپر پگڑی سپک باندھ کے آئے، ہر بندہ ایک نمبر آیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو فرشتوں کے دھوکے باز؟ فرمایا شرم نہیں آتی؟ تم نے زندوں کو تو دھوکہ دیا، مرنے کے بعد بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ میں نے کہا کون سا دھوکہ؟ کہ چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ 6 کلمے چاروں کل لکھے ہوئے، آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا۔ اوے بے شرمو، چادر تو وہ لے کے آئے ہو جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر میں اسے چھپا کے لائے ہو جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ڈھونگ نہیں تو کیا، یہ دو نوری نہیں کیا؟ او میرے ویرو، میرے ویرو، میرے پیارو، او میرے پیارو، جتنا تمہارے پڑوسیوں کا تمہارے پہ حق ہے، تمہاری بیویوں کا تمہارے پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا تمہارے پہ حق ہے، یہ تم ذمہ دار ہو۔ جاؤ 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 اپنے بچوں سے کلمہ طیبہ جا کے سنو، جاؤ 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 میرے ویرو اپنی بیوی سے جا کے کلمہ طیبہ سنو۔ جو کلمہ آپ کو تبلیغی جماعت میں نکلنے کے بعد آیا، جو کلمہ آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد آیا، جاؤ کلمے کو اسی زہر زبر کے ساتھ بیوی سے سنو، آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج تو لگتا ہے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات اپنی دعا میں، داد میں نہیں، داد تو مجھے دے دو، دعا میں نہیں یاد رکھنا۔ میرے بھائی کا گاڑی کا نقصان ہوا پچھلے دنوں، بہت قیمتی گاڑی تھی جو چوری ہوگی نہیں پتہ لگا کہ ساڈے کول فقیری امیری ساڈے کول کوئی نہیں، تواڈیاں دعاواں نے تاڈیاں عطاواں نے جڑے تسی 100 دے کرارے کرائے نوٹ مینوں دتے گھر نہ لے کے جائے تانوں قسم ہے سارے چھڑ جانا تانوں بہت دیسی انشاءاللہ تعالی اللہ کہہ لگے۔ یہ کسی چیز کے اللہ نے حضور کی سرا خانی کی برکت سے بہت نوازا، لیکن لاکھوں کا نقصان ہوا، لاکھوں کا نقصان۔ بھائی ہمیں گورنمنٹ نے تو پورا کر کے نہیں دینا، ہم وہ شہید تو کوئی نہیں کہ مرنے والوں کو 50-50 لاکھ کے چیک دے دیے، وہ بھی کہیں کیش ہوتے ہی نہیں ہیں، کیا پتہ ہوتے ہوں۔ ہم تو آپ کی دعاؤں عطاؤں کے منتظر ہیں۔ ایک بڑا محبت والا ساتھی ہے اور بڑا پیار والا، اس کے سندھ کے سفر کو دیکھنا اور پھر پنڈ دادن خان سے یہاں کے سفر کو دیکھنا، انشاءاللہ سندھ کا سفر بھول جائے گا۔ اللہ اتنا تو لگ رہا ملک الموت بھی اذیت نہیں دے گا جتنا کہ روڈ پہ اذیتیں ملی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیال رکھے، جو برداشت ہوگی تو وہ بھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم حضور کی سرا خانی میں آئے، لیکن اے پیرانو عمر کے ہاتھ جڑ گئے، دنیا کہتی ہو کتے بھونکتے ہو فاطمہ کا باغ کھا گئے، اللہ اکبر۔ عمر تو بیوی کیا کہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے، او میری بیوی، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، صدیق کی یاری جانے کے بعد امت کا بوجھ میرے کندھے پہ آیا، میں امت کے بوجھ میں لگا رہا، تیرا بوجھ اٹھا نہ سکا، مینوں معاف کر دے، معاف کر دے۔ وہ کہہ لگی خیر ہوئے میری گھر والی کا جی۔ آج جب میں مسجد سے گھر کی طرف آیا، واہ عمر واہ عمر واہ عمر کے نعرے لگ رہے تھے، اور پتہ ہے ایک طرف سے آواز ہے عمر تو نے حق ادا کر دیا، تو نے خلافت کا حق ادا کر دیا، تو نے حکومت کا حق ادا کر دیا، ادھر سے آواز لگتی عمر تیرے دور میں بکری شیر ایک جگہ گھاٹ پہ اکٹھے ہو گئے، دنیا میرے عدل کو مانتی ہے، اے میری بیوی میں نے ہر ایک کے حق ادا کیے، لیکن جب تجھے میں نے گھر میں دیکھا تیرے حق کا مجھے خیال آیا، میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ بیوی حضرت عمر کو تکنے لگ گئی، کہنے لگے عمر تیرے ڈر سے بتاؤں کہ اللہ کے ڈر سے بتاؤ؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے ڈر سے بتا۔ بیوی رو بھی رہی ہے اور کہہ رہی عمر معذرت، تو نے سب کے حق کو ادا کیا لیکن تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ حضرت عمر کی آنکھیں کھول، بیوی کیا کہہ رہی ہو؟ خود میں نے ساری زندگی ننگے پیر میں گزاری، تجھے میں جوتے کہاں سے لے کے دیتا؟ ہاتھ کے سرانے کو بنا کے سوتا رہا، تجھے ریشم کے تکیے کہاں سے لے کے دیتا؟ 17 پیمند والا لباس پہنتا رہا، اللہ اکبر، اے میری گھر والی میں تجھے ریشم کے جوڑے کہاں سے لے کے دیتا؟ مسجد میں آئے وہ سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کہنے لگا اسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو، اس پہ عمل کرو۔ نبی کا صحابی کھڑا ہو رہا ہے، لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پر عمل کریں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ نیا کرتا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے۔ وہ باب رحمہ میں عمر کا ممبر موجود ہے جہاں بیٹھ کے انصاف کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ بن عمر، ابا روندا کیوں؟ میں ہوں نا، میں بتاؤں گا۔ چاچا میرے سے تو پوچھ لیتا باپ کا نیا کرتا کہاں سے آیا؟
بیت المال میں جو کپڑا آیا تھا سب کو ان کے حصے کا ملا. میرے ابا کا قد لمبا تھا, اللہ اکبر, میرے ابا جان کا قد لمبا تھا. چاچا میرے ابا نے جو کرتا اس کپڑے کا بنوایا پورا نہ ہوا. میں کل شام میں گھر آیا تھا, میں نے دیکھا دابڑے میں میرے ابا نے وہ 17 پیمد والا کرتا ڈالا ہوا تھا, اپنے ہاتھوں سے دھو رہا تھا. جہاں دھوئے کپڑا چھیل جائے, جہاں دھوئے کپڑا چھیل جائے. میں ابے دا ہاتھ پڑیا, میں کہا ابا یہ پہننے کے قابل نہیں رہا. کہا بیٹا دوسرا کرتا میرے پاس کوئی نہیں. میں نے کہا اس کپڑے کا کرتا بنا. کہا میرا قد لمبا, میرا کرتا بنتا کوئی نہیں. چاچا میں اپنے گھر گیا, اپنے حصے کا کپڑا لے کے آیا, ابے کو لا کے دیا. تب میرے باپ نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا ہے. سلیمان فارسی رونے لگے, کہا عمر اللہ کی قسم تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا, آج نہیں تو کل پتہ نہیں کس کا نمبر پہلے آ جائے گا. اگر میرا نمبر پہلے لگ گیا تو جا کے آمنہ کے لال کو بتاؤں گا جس عمر کو تو دنیا میں چھوڑ کے آیا. جب وہ انصاف کرتا ہے اس کا انصاف ہمیں کتابوں میں نہیں بلکہ قرآن کے ورقوں پہ نظر آتا ہے. میرے عزیزوں, کون عمر رضی اللہ عنہ بیوی سے کہہ رہے ہیں میرے پاس تکیہ نہیں میں تجھے کہاں سے دیتا, میرے پاس بستر نہیں میں کہاں سے دیتا, خود جوں کے بغیر چھنے آٹے کی سوکھی روٹی کھائی میں تجھے گھی والی کہاں سے دیتا. بیوی ساڑی یعنی عمر ان کا تو میرے سے گلائی کوئی, تیرے سے گلائی کوئی نہیں. جن چیزوں کو تو نے انگلی پہ گنا ہے یہ چیزیں تو اللہ دیتا ہے. عمر اس نے میرے مقدر میں لکھا ہی نہیں, میں شکوہ تیرے سے کیسے کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر بتا گلا کس چیز کا. عمر میں بھی اور آزاد ہوں, میری بھی خواہش ہے, میرے سینے میں بھی دل پھدکتا ہے. عمر جب گھر میں آتا ہے میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. عمر جب باہر جاتا ہے میں دروازے کی جھیری میں سے دیکھتی ہوں بیت المال کے اونٹ کھل جائیں تو ان کے پیچھے ننگے پیر بھاگ رہا ہوتا ہے. کبھی کسی بیوہ کے گھر میں پانی, کبھی کسی یتیم کے گھر کا کام کر رہا ہوتا ہے, کبھی یتیموں کے گھر کے باڑے میں جھاڑو دے رہا ہوتا ہے. عمر گرمی میں ننگے پیر دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا ہے. میں تیرے پہ ترس کھا کے دعا کرتی ہوں اللہ اپنے محمد کے عمر پہ رحم کر دے. عمر جب تو گھر آتا ہے تو مسلح پہ بیٹھتا ہے, تیرے پیچھے میں بیٹھ جاتی ہوں, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. عمر مسلح پہ بیٹھ کے اللہ تیری مخلوق کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی عمر کو معاف کر دینا. عمر تو بچوں کی طرح مسلح پہ روتا ہے, تیرے پر تجھے دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے, میں تیرے پیچھے بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہوں. عمر جب تو اللہ کو رو کے دکھاتا ہے نہ ڈھال ہوتا ہے. عمر میں اپنا دکھ بھی بھول جاتی ہوں, اپنا سکھ بھی بھول جاتی ہوں. میں بھی تو عورت ذات ہوں, میں بھی تو ہنسنا چاہتی ہوں, میں بھی تو تیرے سے, میں کہاں جاؤں کس سے بات کروں. عمر تو جب موقع نہیں ملتا ہاں عمر کیا اچھا معاف کر دینا, معاف کر دینا, میں نہیں چاہتا خدا کے دربار میں تو کھڑی ہو, معاف کر دینا, معاف کر دینا. بیوی بڑی سیانی تھی, 22,55,555 میل کے مالک سے یوں نہیں کہا مجھے روزے کی چھاؤں میں 5 مرلے کا پلاٹ دے دے, یوں نہیں کہا فلانی جگیر فلانا باغ مجھے دے دے. آگے بڑی عمر حق معاف کروانا چاہتا ہے جی, کہ اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے. کیوں کہ تو نے سنا نہیں سنا, میں نے کانوں سے کئی مرتبہ سنا. کس سے سنا؟ فاطمہ کے ابے حسین کے نانے سے سنا. میں ابو بکر عمر آئے گئے, میں ابو بکر عمر گئے روزے میں, میں ابو بکر عمر حوض کوثر پر, میں ابو بکر عمر میدان محشر میں, میں ابو بکر جنت میں, میں ابو بکر عمر. عمر کئی مرتبہ میں نے تیرا نام حضور کی زبان سے سنا, میں ابو بکر جنت میں اکٹھے ہوں گے, اللہ اکبر, عمر اکٹھے ہوں گے. عمر تیرے بارے میں یقین ہے, اپنے بارے میں مجھے پتہ کوئی نہیں. عمر چاہتا ہے حق معاف ہو جائیں تو پھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ کے وعدہ کر, میں تجھے اپنے حق معاف کر دیتی ہوں. تو وعدہ کر قیامت کے دن جب تیرا نام ہوگا لیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے کھلیں گے, عمر اکیلے نہ جانا بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں جانا. کچھ عرصے کے بعد خبر آئی جو تیری راہ تک رہا تھا, تکتے تکتے اس کی آج آنکھیں بند ہو گئی. کہنے لگی بھائی باپ کا آخری دیدار کرنے کو تو دل کرتا ہے لیکن خامد سے یہ حق مانگنا بھول گئی. مکہ جا مسجد نبوی میں آمنہ کا لال سونا لجپال نبی بیٹھا ہوگا اور سارا جا کے قصہ سنا دے اور بتلا دے جاؤں یا نہ جاؤں. رحمت والے نبی نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ سجدہ ہوتا تو شور کو ہوتا, اتنا حق اس ازواجی زندگی میں محمد بھی مداخلت نہیں کر سکتا. ادھر وہ رو رہی ہے, ادھر باپ کی میت میرے عزیزوں پڑی ہے کہ بیٹی ایک مرتبہ دیکھ کے 2 آنسو بہا کے چلی جائے. تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پاس شور ہوا, دروازہ بجا, کہا بہن تو نہیں آئی, باپ اپنا چہرہ دکھانے تجھے خدا گیا. اللہ اکبر, لوگ دائیں بائیں ہو گئے, پردہ ہو گیا, پردے دار عورت باہر آئی, اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ماتھے پہ بوسہ دیا, کہا ابا میں نے تیری عیادت قربان کر دی, محمد کی شریعت کو بچایا ہے. پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی ربا
میرے پلے ہے کچھ نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں بھیجوں۔ دو آنسو ٹپ کر کے باپ کے ماتھے پہ گرے، کہنے لگی اب اللہ یہ 2 آنسو کے سوال ہے، اگر یہ رونا تجھے پسند ہے تو میرے باپ کی مغفرت فرما۔ جنازہ اٹھا، پڑھایا، قبرستان لے گئے، دفنایا۔ چند دن کے بعد وہ مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، کہا بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہا قبر میں جاتے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا ہوا کیا؟ جو بچی نے رو کے دکھایا تھا اس کے 2 آنسوؤں سے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبزی والا آیا، ترکاری والا آیا، فروٹ والا آیا، کون باہر نکل کے آ رہی ہے؟ یہ وہی ہے جس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ تھا، یہ وہی ہے جسے بھائی نے دروازے پہ دیکھ کے گھور کے کہا چل اندر، کتنے کڑی ہیں؟ آج تیری عزت کہاں رلی پڑی ہے؟ تو دکان پہ، تیری عزت بازار میں۔ یہ سارے علماء کرام، ان میں مفتیان کرام بھی ہوں گے۔ فرمایا جب عورت نماز پڑھے اچھی طرح چادر سر کے اوپر لے، سارے بالوں کو یوں کر کے چھپائے، پھر اللہ اکبر کہے تو چادر کے اندر ہاتھ دے، ہاتھ باہر نہ نکالے، اللہ اکبر چادر کے اندر ہی کرے۔ جب رکوع کرے تو اپنے بازوؤں کو کھولے نہ سمیٹ کے رکھے، جب سجدہ کرے تو اپنے بازوؤں کو کمر سینے کے ساتھ لگا کے رکھے۔ اٹھ کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، سجدہ اس طرح کر تیری ٹانگیں اور پنڈلیاں آپس میں جڑی ہوں تاکہ تیرے پیروں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ مولانا یحییٰ طاہر کی دعوت پر آنے والوں، جو اللہ اپنے سامنے ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بازار میں غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار ہاتھ نہیں کھولنے۔ کہ بیٹی ایک گزارش ہے، آج تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا، چل 2-4 دن گھر گزار لے۔ ابو جی پانی پیو پلاؤں گی، لسی پیو پلاؤں گی، دودھ پیو، جو گھر میں روکھی سوکھی ہے کھلاؤں گی پلاؤں گی۔ باپ بیٹی کا پیار دیکھنا ہو تو آؤ 1450 سال پہلے دکھاؤں۔ ابو ایوب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ابو بکر کھا، عمر کھا، مقداد بن اسود کھاؤ، علی کھاؤ، حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا بیٹی بھوکی ہے، میں محمد سے لقمہ چبایا نہیں جاتا۔ بلال جی آپ بنا کے لال، روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی پڑی بنا کے دی کا چپکے سے فاطمہ کو دیا۔ میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ بہن دروازے پر آئی اور آ کے کہنے لگی پراوا کہ پھر منگن آ گئی ہیں، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہن دروازے پہ آئی، بھائی نے دیکھ کے کہہ دیا منگتے دروازے تے آگے نے۔ اس نے واپسی پہ گزرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی میں سے منہ نکالا اور کہا اے فوا، باپ کو پیغام دے دینا کہ آج تیری اولاد نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا حق چھین لیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اتنا تو کہ بیٹی کو دے کے جانا۔ اگر بیٹی تمہیں بیٹی باپ کو یاد کرے تو اپنے باپ کے گھر کے بیڑے میں بیٹھ کے 2 آنسو نکال سکے۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے سنا ہے، اور سنی بات اگر کسی اللہ والے سے حقیقی سنی ہے تو آگے کر دینی چاہیے، باقی جھوٹ سچ میرے اللہ کے لیکن ہے سچی۔ رات کو بھی میرا ڈہرکی میں پروگرام ہے، پنو آکیل، پھر آگے ٹنڈو آدم حیدرآباد تک، ایک ہفتہ میرا وہیں گزرے گا اگلا۔ میں نے ایک کلپ سنا تھا ڈہرکی کے ایک بچی کا، پھر میں ہر سال جا رہا ہوں، پھر اس شہر کے اندر میں نے جا کے تحقیق کی، یہ واقعہ سنایا۔ اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام کی چگاڑے نکل گئے، کہنے لگے مولوی صاحب جھوٹا واقعہ نہیں، ہمیں اس بچی کے گھر کا پتہ ہے، جا دعائیں دے کے آ۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھنے لگا، ایک آدمی چرپائی کے آگے آ کے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا کہ منجی اٹھانے نہیں دینی، اس آدمی نے میرا 20 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے۔ 5 بیٹے 1 بیٹی، باپ نے مرنے سے پہلے 5 مربع بیٹوں کو دے دیے۔ بیٹی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا، کہا ابا مجھے مربع نہیں چاہیے، ابا تیری دعائیں چاہیے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دل پہ اثر نہ ہوا، حالات یہ ایسے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا میت کے لیے آسانی کرو، 5 مربعاں دے مالی کو 20 لاکھ روپے۔ صف میں بھائی کھڑے تھے، ایک دوسرے کو کوڑی مار رہا تھا، ابا میرا نہیں ابا تیرا بھی ہے، کسی نے پیسے نہ دی۔
ایک آدمی کو خیال آیا اس مرنے والے کی ایک بیٹی بھی ہے، جلدی سے ننگے پیر دوڑتا جنازگاہ سے باہر گیا، جا کے جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا کہنے لگا تیے کیا ہوا؟ کہا آج اپنے باپ کی میت کو تو ہی سوکھی کر دے، بھائیوں بیٹوں کی تو غیرت اجڑ گئی۔ کہنے لگی چاچو کیا ہوا؟ کہا ابھی تک جنازہ نہیں پڑا، ایک آدمی نے دعویٰ کیا 20 لاکھ روپیہ قرضہ لینا ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کہنے لگی چاچو تو جا کے اسے روک، میں ابھی آئی۔ ایسی جلدی گئی، برقع پہنا، ہاتھ میں پرس لے کر جنازگاہ پہنچ گئی۔ کہنے لگی مولوی صاحب ابے دا چہرہ دیکھن دی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے تیا آجا، آج ابے دی روح میت رول گئی ہے۔ بچی آئی، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی ابا جن کی دھیوں ان کے جنازوں کو کون روک سکتا ہے؟ ابا تیرا جنازہ میں پڑھواؤں گی۔ کہنے لگی کہاں گیا جس نے باپ سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں نے لینا ہے۔ اپنے پرس کی زپ کھولی، ایک چابی نکالی، کہا براوا اتنی تو اجازت دے دے میں اس اپنے مکان سے اپنے کپڑے نکال سکوں، اگر اتنی بھی اجازت نہیں فلانی جگہ یہ نمبر مکان کا ہے، یہ مکان بیچ لے میں اجازت دیتی ہوں، میرے باپ کا قرضہ اتار لے، جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے۔ وہ جس نے 20 لاکھ روپیہ لینا تھا چگاڑے مار کے رونے لگا، کہا بچی جنہ دیتیاں انی مقدرہ والیاں ہون انہوں دے پہ جہنم میں چلی جایا کر دے۔ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے قرضہ لینا نہیں، میں نے قرضہ دینا تھا، مجھے ان وارثوں میں سے کوئی وارث نظر نہ آیا، یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کیا مجھے کوئی حقیقی وارث نظر آئے۔ اللہ اکبر، مجھے مال والے نظر نہیں آئے، مجھے آنسو بہانے والی نظر آئی ہے۔ یہ 20 لاکھ روپیہ لے، اللہ اکبر، تیرے باپ کی آسانی نہیں ہوئی قرضہ دے کے میری آسانی ہو گئی ہے۔ میں کہا بوا دکھاتے صحیح، جب مجھے دور سے اشارہ کیا میں کہا نانا عبدالحنان اس دیوار سے نظریں چھپا لے، آنکھیں بند کر لے، کتنی مقدروں والی بیٹی ہے، خدا کی قسم جو باپ کی عزت کے لیے اپنا جتن بیچنے کے لیے قربان ہو گئی۔ ایسی بیٹیوں کے دروازوں کو دیکھا نہیں کرتے، بلکہ ایسی بیٹیوں کے سجدوں کے واسطے دے کے خدا سے اپنی بخشش کروایا کرتے ہیں۔ اور ساڈے گھر بھی ہے کوئی تیسرا دی، اتنے سے بچے کے ہاتھ میں، بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے وہ مکہ مدینہ دیکھ رہی ہے؟ جو راتوں کو تو دیکھتا ہے وہی تیری بیٹی دیکھ رہی ہے۔ غلط فہمی نکال دل سے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہو تصور، ماں کے پیٹ کے اندر ذرا جائزہ لے، اللہ جل شانہ نے تجھے کس مٹیریل سے بنایا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ آج اس جسم پہ کتنے باڈی سپرے لگا لے، اگر اعمال سے یہ جسم خوشبودار کر کے نہ گیا تو خدا کی قسم قبر کے اندر لیٹنے کے بعد حقیقت کھل جائے گی۔ اس جسم کے جوڑ جوڑ سے اتنی بدبو آئے گی، لوگ قبر کے پاس کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور بعضوں کا تو حال لوگوں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تابوت کے اندر میت گھر کے اندر آ گئی، بار بار اسپرے کرتے ہیں، یقین جانو اور تو اور دور کی بات ہے، باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد، ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی گھر کے اندر مٹی ڈال کے قبر پہ آتے ہیں، یقین جانو بعض تو قبرستان کے اندر ہاتھ دھو لیتے ہیں، باہر گھر آ کر ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ یقیناً صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر یہ سمجھ کے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ماں کی قبر پہ مٹی ڈال کے آیا تو خدا کی قسم وہ ماں کے چہرے پر نہیں ڈال کے آیا، اپنے عملوں پہ مٹی ڈال کے آ گیا۔ تکبیر، ختم نبوت، رحمت صحابہ، رحمت اہل بیت، حضرت مولا پیر عبدالحنان صدیقی، کیا زندہ باد۔ ہاں اگر تمہیں مرنے کے بعد خبر ملے عبدالحنان کلمہ پڑھتے مرا پھر زندہ باد کہنا، ورنہ میرے سے بڑا مردہ باد کوئی نہیں۔
اگر تمہیں کوئی علاقے والا کہہ دے بڑی اچھی موت مرا، کلمہ پڑھتے مرتے مردا، پھر تو مرنے کے بعد بھی زندہ باد رہے گا، خدا پاک کی قسم اگر کلمے کی موت نہ مرا، لوگ چہرہ دیکھتے بھی جائیں گے اور برائیاں بھی کرتے جائیں گے۔ اتنی سی زندگی باقی رہ گئی، پتہ نہیں کہاں آ کے بریک لگ جائے، کہاں آ کے فیوز ہو جائے، اور دنیا کی لائٹ چلی جائے، اندھیرا آ جاتا ہے، میرے عزیزوں فیوز بدل لیا جاتا ہے، لیکن زندگی کا فیوز میرے عزیزوں اڑ گیا تو خدا کی قسم قیامت آ جائے گی، دوبارہ زندگی نہیں آ سکتی ہے۔ ہو کس نبی کے امتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمائے او لوگو اگر واقعی ایمان والے ہو تو میرے نبی کا بغیر وضو کے تمہیں نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بخاری کرتے ہو، امام بخاری لکھنے والے سے پوچھو آپ بخاری شریف کیسے لکھا کرتے تھے؟ فرمایا ایک حدیث لکھنے سے پہلے روزہ رکھا کرتا تھا، حدیث پڑھنے سے پہلے عرق گلاب سے منہ کے کلی کیا کرتا تھا۔ بعض جگہ آیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب حدیث پاک لکھا کرتے غسل کیا کرتے، ہر حدیث کے ساتھ نیا جوڑا پہنا کرتے۔ یا تو میرے عزیزوں نان والے نے بھی لکھا ہوا ہے، مدنی نان صاحب صبح صبح تندور سے راکھ تو نکالتا ہے، نبی کے نام سے مکھیوں کا گند نہیں ہٹا رہا ہے۔ اے تیرا عشق مکہ مدینہ کلات شاپ مدینہ چکن سینٹر، گند لگ رہا ہے۔ جس نام کو اللہ نے کہا تھا یہ دکانوں پہ نہیں لکھا جاتا، یہ تو عرش کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ نام تم دکانوں پر نہ لکھو، یہ نام اپنے سینے پہ لکھو، یہ نام اپنے ماتھے پہ لکھ لو، تاکہ مرنے کے بعد جب تمہارا کفن سے چہرہ باہر نکلے تمہارے انگ انگ پر اللہ کا نام نظر آئے، محمد کا فرمان نظر آئے۔ تو بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کس نبی کی امتی ہو؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، فرماتی ہیں حضور عصر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور فرمایا عائشہ ایک جنازہ آیا ہوا ہے، آج تیری باری ہے، آج تجھے وقت دینا ہے، ازواج مطہرات میں سے آج تیرا حصہ ہے۔ اے عائشہ آج میں تیرے گھر میں وقت گزاروں گا، لیکن مجھے اتنی اجازت دے دے میں محمد جنازہ پڑھا کے آ جاؤں۔ تیرا حق ہے نا؟ جسے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے گھر میں لے کے آئے ہو اس کا بھی کبھی آپ نے حق پوچھا ہے؟ نا بابا ڈر لگتا ہے آپ کے علاقے میں تقریر کرنے سے، ناراض تو نہیں ہوگے بات کر دوں؟ مولوی صاحب کیڑے پنڈ جا رہے ہو؟ فلانے پنڈ، اتھے تے اننے قتل ہو گئے نے۔ کیڑے پنڈ جا رہے ہو؟ اتھے تے انی دشمنیاں نے۔ یقین جانو ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں تو بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ تو ساری حاجی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ پتہ اس نام کا نام حافظ آباد کیوں رکھا؟ وہاں ایک حافظ صاحب تھے، اللہ جل شانہ نے حافظوں سے گھروں کو بھر دیا تھا۔ یقین جانو میں اوروں کی بات نہیں کرتا، 9 حافظ تو بلکہ 13 حافظ تو میرے گھر کے اندر ہیں، 12 یا 13۔ جس گلی کے اندر جس محلے میں ہماری گلی ہے 65 کے قریب حافظ تو اس محلے کے اندر ہیں۔ میں شہر کی میرے عزیزوں بات نہیں کرتا، خدا پاک کی قسم ہے اپنے ناموں کو اپنے گھروں کی تختیوں پر بٹ صاحب بعد میں لکھواؤ، ملک بعد میں لکھواؤ، برائے بعد میں لکھواؤ، ورق بعد میں لکھواؤ، ملک بعد میں لکھواؤ، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے دربار میں مانگو کہ یا الہ العالمین میرے مکان کے دروازے پہ بٹ نہ لکھ دے بلکہ حافظ قرآن لکھ دے، میرے مکان کے دروازے پہ حاجی صاحب لکھ دے، میرے مکان کے دروازے پہ او لوگو تم اللہ والیاں دی ہٹی تو بناتے ہو، اللہ والوں کا مکان بھی بنا کے دکھا دو۔ کیا مطلب؟ اگر بیٹی کو دیکھے قرآن پڑھتی نظر آتی ہے، جوان کو دیکھ کے راتوں کے مصلی پہ نماز پڑھتا نظر آتا ہے۔ تھوڑا سا بدلو اپنے گھروں کو بھائی، بہت گند ہے گھر کے اندر۔ اگر اللہ کو ہم نے اپنے گھر میں یاد کرنا ہو کہاں یاد کرو گے؟ ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ، ڈائننگ ہال میں چلے جاؤ، بیڈ روم میں چلے جاؤ، سلیپنگ روم میں چلے جاؤ، ٹی وی لان میں چلے جاؤ، ہر جگہ اتنا بڑا تابوت رکھا ہوا ہے۔ اب تو پتہ نہیں علماء کرام سے عرض کروں گا ممبروں پہ زور دیں، کالونیاں بنا رہے ہیں، جتنے ٹون کٹ رہے ہیں، جتنی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہو گھوڑے باندروں کتوں بلوں کی تصویریں ہیں۔ قرآن سر پہ رکھ کر میں قسم اٹھا کے کہوں گا جب ایسی مورتیاں موجود ہوں اس گھر اس ٹون میں رحمت والا فرشتہ آیا ہی نہیں کرتا ہے۔
میں ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، نماز کا وقت آ گیا، تصویر لگی ہوئی تھی، میں نے کہا یار یہ رومال اس کے اوپر ڈال دے۔ ایک ساتھی کہنے لگا مولوی صاحب پڑھ لو کوئی گل نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی دیکھ کے در گزر کر رہا ہے، جب اس نے دیکھ کے پکڑنا شروع کر دیا خدا کی قسم زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جب چھٹو دفعہ کرو، انہیں میں منہ نہیں لگاتا، اس قابل ہے ہی نہیں، میں نے دیکھوں۔ حساب تو اس سے لیا جاتا ہے کہ جس سے انصاف کی اور امین کی اور دیانتدار کی امید ہو، ان بے انصافوں سے کیا حساب لینا؟ جیسے جانوروں کو روٹی مل رہی ہے ویسے اللہ جب ناراض نہ ہونا، اللہ ہمیں روٹی عطا فرما رہا ہے۔ مزہ تو تب تھا اور میرے عزیزوں دکانوں پہ جا کے روٹی نہ مانگتے، مصلے پہ بیٹھ کے روٹی مانگتے۔ دکانوں پہ روٹی ملی، کھائی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، خدا کی قسم مصلے پہ بیٹھ کے روٹی مانگتے۔ نماز پڑھنے والی روٹی پکاتی، نماز پڑھنے والا روٹی کھاتا، پھر پکانے والی اور کھانے والے کو اللہ مصلے پہ کھڑے ہو کے تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتا۔ کیوں فجر کی نماز جا رہی ہے، گھر کے ہر کمرے میں اذان کی آواز گئی، لیکن قدم نماز کے لیے کسی کے باہر نہ نکلے۔ حاجی صاحب 4 نمازیں پڑھتے ہو، 5ویں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی سوتا ہوں میری آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھلنے کی بات نہیں، چاروں طرف بے نمازی لیٹے ہوئے ہیں، ان کی نحوست تجھے صبح اٹھنے نہیں دے رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر احساس ہے تو پڑھتے کیوں؟ سر پہ میرے عزیزوں ٹوپی کوئی نہیں، ناراض نہ ہونا، پھر میں معافی مانگ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ بلاؤ نہ، لیکن میں نے کہا نا حقیقت کروں۔ اللہ اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، فرمایا نیک جگہ پہ کھڑا ہو، ننگا سر نہ، سر کو کج ٹوپی پہن کے کھڑا ہو۔ جب اللہ نیک جگہوں پہ سر ننگا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، غلط جگہوں پہ سر ننگا کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ شر البلدان اسواقھا، فرمایا قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں جہاں آپ کا میرا آنے کو دل ہی نہیں کرتا، بیٹھے رہنے کو دل کرتا ہے۔ یار بھی کہتا ہے ہلے 12 بجے نے چلے جانا، بوا کھلوا لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت کے درجے میں بازار جاؤ، ورنہ خبردار ایسی جگہوں پہ جانے سے محمد روک رہا ہے جہاں شیطان تمہیں بہکاوے میں لا کے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے۔ یہ میں مرض بتلا رہا ہوں۔ سبزی والا آیا، ترکاری والا آیا، فروٹ والا آیا، کون باہر نکل کے آ رہی ہے؟ یہ وہی ہے جس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ تھا، یہ وہی ہے جسے بھائی نے دروازے پہ دیکھ کے گھور کے کہا چل اندر، کتنے کڑی ہیں؟ آج تیری عزت کہاں رلی پڑی ہے؟ تو دکان پہ، تیری عزت بازار میں۔ یہ سارے علماء کرام، ان میں مفتیان کرام بھی ہوں گے۔ فرمایا جب عورت نماز پڑھے اچھی طرح چادر سر کے اوپر لے، سارے بالوں کو یوں کر کے چھپائے، پھر اللہ اکبر کہے تو چادر کے اندر ہاتھ دے، ہاتھ باہر نہ نکالے، اللہ اکبر چادر کے اندر ہی کرے۔ جب رکوع کرے تو اپنے بازوؤں کو کھولے نہ، سمیٹ کے رکھے۔ جب سجدہ کرے تو اپنے بازوؤں کو کمر سینے کے ساتھ لگا کے رکھے۔ اٹھ کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، سجدہ اس طرح کر تیری ٹانگیں اور پنڈلیاں آپس میں جڑی ہوں تاکہ تیرے پیروں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ مولا یحییٰ طاہر کی دعوت پر آنے والوں، جو اللہ اپنے سامنے ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بازار میں غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار ہاتھ نہیں کھولنے۔ یا اللہ مردوں اسی طرح پڑھو، فرمایا جب تو نیت باندھے گا تو ہاتھ کھولنا، چادر سے نکال کے کرنا۔ بیٹی میری بندی تو نے کوئی نہیں کرنا۔ اچھا اللہ کون؟ انا محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں ہیں نا موجود؟ سنو میری بہنوں، جی آ جاؤ۔ بعض جگہ تو شریعت اتنا سخت حکم دیتی ہے، بیوی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو، تمہیں دروازہ بغیر بجائے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ بیوی کے بعد بھی پڑھ لینا تفسیر، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم شاگے فإن لم تجدوا، پڑھ لینا ساری۔ اور جڑا منہ چک کے آ جا باجی موٹر سائیکل تے میں تینوں لے کے جاواں،
غیر محرم کا جسم تیرے ساتھ لگا رہا، بے شک اس کے گھر کی دیوار تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ ہو، تو ہمدردی کے طور پر، نیکی کمانے کے طور پر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بوا کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، جتنے جھٹکے لگ لگ کے جسم ٹچ کر رہا ہے، اتنی دفعہ خدا کی لعنت تیری گاڑی تیرے پر آ رہی ہے. ٹھک ٹھک او دے مر گئے نے، کیوں جا رہی ہے بازار؟ اس کی غیرت چلی گئی؟ اپنی عزت کو کسی کی موٹر سائیکل پہ کیوں بٹھا رہا ہے؟ کئی کسی کونے میں جا کے اجازت بھی نہیں، جو دھیر عمر کی ہو جائے، جو شادی کے قابل نہ رہے، جو دیکھ نہ سکے، چل نہ سکے، پکڑ نہ سکے، ایسی عورتوں کو منہ دکھانے کی اجازت، وہ بھی بہت کم. کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت ہے، فوراً ٹوک دینا. دیکھو میں تو پڑھا لکھا اتنا کوئی نہیں بھائی، فقیر صاحب. آپ لوگوں کی نقل اتارتا ہوں، جو آپ لوگوں کی سنتا ہوں وہ آگے بیان کر دیتا ہوں. دروازہ بجا، من دق الباب، او تیدے بوئے تے حضور آئے نے، پیو آیا تیدے بوئے تے بوئے بجا کے، ابو اندر آئیے. بیٹی کو دے کے آنکھیں بھرائیں، بیٹی بڑے دن ہو گئے باپ کے ویڑے کو رونق نہیں بخشی. کون کہہ رہا ہے؟ جس کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب، جس کا نام لینا بھی ثواب، جس کا ذکر کرنا بھی ثواب، جس کو سوچنا بھی ثواب، جس کے پسینے کو سونگھنا بھی ثواب، جس کی زندگی پر عمل کرنا بھی ثواب. کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹی کا ذکر بعد میں کروں گا، شان مصطفیٰ سنو. عائشہ جنازہ پڑھا کے بھی آتا ہوں. اماں کہنے لگی سونے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی نبوت والی کملی اتاری، آپ نے اپنی چرپائی کے سرانے رکھ دی، جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے. دیر ہو گئی، مغرب کا وقت، عصر کا ملنا شروع ہو گیا. میں نے کہا عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہے. پہلے وقتوں میں دروازے میں اتنا سا کھولا سوراخ ہوتا تھا، بوڑھی عورتوں کی باہر جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی. دادا نہ دیکھ لے، سسر نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، اس سوراخ سے دیکھا کرتی کون ہے باہر، بوئے تے کون آ گیا. بھائی جا جا اپنا کام کر، تینوں پتہ نہیں اے ویلا ساڈے گھر والے دے کام دا ہوندا ہے، تینوں نہیں پتا تو گھر آیا کیوں؟ دیوار میں ایک پتھر کا سوراخ، اس میں سے ہاں بھائی کیا ہے؟ لے اس میں رکھ دے، دکان سے سودا ہے، اس میں رکھ دے، دروازے پہ رکھ کے چلا جا، میں اٹھا لوں گی. سیدہ عائشہ کہتی چادر مبارک رکھ کے چلے گئے. سوراخ میں سے میں نے دیکھا، مجھے پوری گلی میں مدینے والا نظر نہیں آیا. پریشان، میں کہا وعدہ خلاف تو ہو نہیں سکتے. کہ مجھے نہیں پتہ لگا، میرے دل میں خیال آیا کسی اور گھر والی کے گھر تو نہ چلے گئے ہوں، قریب قریب میں نہ چلے گئے ہوں، یا کسی نے چاہے دودھ پانی پر بلا لیا ہو. کہنے کی بے خیالی میں نبوت والی چادر اٹھائی، میں نے اپنے گلے میں ڈال لی، پھر ایک کونا میں نے اپنے سر پہ ڈال لیا. پھر میں نے دوبارہ سوراخ میں دیکھا، مکے کا در یتیم مجھے گھر کی طرف آتا ہوا نظر آیا. پھر میں نے دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور پر بارش موسلادھار برس رہی ہو. میں کلیجے پر ہاتھ رکھا، میں نے یوں کر کے چادر پکڑی. میں نے کہا کیا ہوتا چادر ساتھ لے جاتے، چلو تھوڑی بہت بارش تو بچ جاتے، رک جاتی، لیکن کیا کروں. میرے دل میں خیال آیا کپڑے بھی بھیگ گئے ہوں گے، نازک جسم پر بارش والے قطرے پڑ رہے ہوں گے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب رحمت والے نبی گھر تشریف لائے. کپڑے تو دور کی بات، پیر کی جتی کے تلوے پر بھی پانی کا قطرہ نہ لگا. میں کلیجہ پھڑ کے بیٹھ گئی، میں سینے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ، کپڑے بھی سوکھے پڑے ہیں، وجود بھی سوکھا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہ میں نے سوراخ میں سے آپ کو آتے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش چھما چھم آپ کے وجود پہ اثر پر برس رہی ہو. فرمایا عائشہ اللہ اکبر، تو نے دیکھا کہاں کا؟ بارش تو کوئی نہیں ہو رہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا تھا؟ آپ کی نگاہ چادر پہ پڑی. فرمایا عائشہ جب تو نے بارش دیکھی میرے پر تو چادر کہاں تھی؟ سیدہ عائشہ نے سر جھکایا، کہا محبوبہ چادر میرے سر کے اوپر تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا واہ واہ عائشہ، واہ واہ عائشہ، اے عائشہ تو نے وہ کچھ دیکھا میری چادر اوڑھنے کی برکت سے جو اللہ جل شانہ مجھے دکھاتا ہے. کہ کملی والے بارش نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ فرمایا میں جس یار کا جنازہ پڑھ کے آیا بارش نہیں ہو رہی تھی، آسمان سے اس کی قبر پر انوارات کی بارش ہو رہی تھی. یہ شان مصطفیٰ ہے، کمال اللہ. حضرت ابو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے.
رات کو شام کے وقت گھر آئے، بیوی نے دروازے پہ روک لیا کہ اندر میں نے آن کوئی نہیں دینا، خیر تو ہے، خرچہ نہیں دے کے گیا کہ بات یہ نہیں، روٹی نہیں پکی بات یہ نہیں، بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں نے آج آپ کو اندر نہیں آنے دینا، جو سوال میرے دل اور دماغ میں گردش کرتا ہے آج مجھے اس کا جواب چاہیے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام عاصم بتا کیا بات ہے؟ کہ یا مجھے دکان بتا، یا وہ عطر لا کے دے جو صبح تو اپنے کپڑوں کو لگا کے جاتا ہے، جب بستر چھوڑ کے جاتا ہے کپڑے تو دور کی بات بسترے سے بھی شام تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ ام عاصم کہتی ہے میں نے یہ کہہ کہ وہ عاصم کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں لول، آنسو ٹپ ٹپ، میرے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ایسی بات تو نہیں کی جس سے تیرا دل دکھا ہو، کہ اللہ کی بندی تو نے ایسی بات ہی کہہ دی، دل نہیں دکھا بلکہ دل ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہنے لگی ہوا کیا؟ تیرے جانے کے بعد میں نے تیری خفیہ جگہ والی الماری دیکھی، تیرے بستر کے نیچے تکیہ ہٹا کے گدا اٹھا کے دیکھا، تیرے کپڑے جہاں پڑے ہوتے ہیں میں نے وہاں دیکھا، جہاں ضرورت کی چیزیں خاص رکھتا ہے میں نے وہاں دیکھا، رب اکبر کی قسم مجھے عطر کہیں نظر نہیں آیا، یہ پیسے میری جمع پونجی لے لے یا مجھے عطر لا کے دے ورنہ خادمہ کے ساتھ عطر لینے چلی جاؤں گی، وہ مجھے دکان بتا دے۔ ابو عاصم رو رہے ہیں، رو کے کہنے لگے میں تجھے کہاں سے بتلاؤں کہ عطر ملا کرتا تھا، اللہ کی عزت کی قسم جس مارکیٹ سے عطر ملا کرتا تھا وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے۔ ام عاصم کہنے لگی کیا مطلب؟ کہ یہ عطر نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ کہنے لگی ایسا کمال؟ ان کے جانے کے بعد اس کمال کا ظہور ہو رہا ہے؟ کہا ہاں، گرمی کا موسم تھا، مجھے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پسینہ آ رہا تھا، جگہ جگہ پسینے کی وجہ سے جسم پہ خارج کھجلی ہو رہی تھی، جہاں ہاتھ سے خارج کرتا اتنے دانے نکل آتے اور دانے میں کھجلی کرتے کرتے مجھے بڑا مزہ آیا، میں پریشان تھا۔ رحمت والے نبی کی اچانک میرے پہ نگاہ پڑی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا اے ابو عاصم کیا ہے؟ میں نے کہا کملی والے گرمی دانے کی وجہ سے خارج ہو رہی ہے اور یہ جسم میں بے چینی ہے۔ پتہ ہے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں حضور کے قریب آ گیا، حضور علیہ السلام جس حالت میں بیٹھے تھے آپ نے وہ حالت بدل لی اور آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنے وجود کو ننگا تو کر، ذرا اپنے جسم سے کرتا اتار۔ میں نے کرتا اتارا کہ جیسے مائیں بچوں کو گود میں لیتی ہیں، کملی والا مجھے ایسے گود میں لے کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اس وقت مجھے گود نظر نہیں آ رہی تھی، جنت کا باغ نظر آ رہا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں بیٹھا ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اپنے منہ ہونٹوں تک لی اور ادھر بھی زبان سے لاب دہن لگایا، ادھر بھی لاب دہن لگایا، تھوک مبارک، پھر انہیں یوں کر کے ہاتھوں میں مسلا، ایک ہاتھ میرے سینے پر لگانا شروع کر دیا، ایک ہاتھ میری کمر پہ ملنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاں پسینہ آ رہا تھا وہاں سے خوشبو کے پھلے آنے لگ گئے۔ پھر رحمت والے نبی نے فرمایا ابو عاصم بتا تیرے دانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی عزت کی قسم دانے تو دور کی بات ہے، خارج تو دور کی بات ہے، حضور کا لعاب لگنے کی وجہ سے جسم سے دانوں کا نشان ختم ہو گیا۔ پھر گنبد خضرا سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف ابو عاصم منہ کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے او میری گھر والی یہ خوشبو کا کمال نہیں، یہ محمد کے تھوک کا کمال ہے، یہ شان مصطفیٰ۔ اللہ پروگرام مصطفیٰ کیا، دروازہ بجا، من دق الباب، جی ابو اندر تشریف لے آؤ، کیسا وہ منظر ہوگا۔ آج باپوں کے گھر سے بیٹیاں روتی ہوئی جاتی ہیں، کائنات کا نبی بیٹی کو لینے کے لیے آیا، کہا میرے گھر کے ویڑے کو آ کے آباد کر۔ دنیا کے ویڑوں کو آباد کرنے والا بیٹی کو کہہ رہا ہے میرے گھر کے ویڑے کو آباد کر، جب سے تو گئی گھر میں ہنسنے والا کوئی نہیں رہا ہے، آجا ایک کو دے رہے گی اس میں آجا۔ ابا خیر تو اتنا پیار کہ بیٹی ایک گزارش ہے، آج تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا، چل 2-4 دن گھر گزار لے۔ ابو جی پانی پیو پلاؤں گی، لسی پیو پلاؤں گی، دودھ پیو، جو گھر میں روکھی سوکھی ہے کھلاؤں گی پلاؤں گی۔ باپ بیٹی کا پیار دیکھنا ہو تو آؤ 1450 سال پہلے دکھاؤں۔ ابو ایوب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ابو بکر کھا، عمر کھا، مقداد بن اسود کھاؤ، علی کھاؤ، حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا بیٹی بھوکی ہے، میں محمد سے لقمہ چبایا نہیں جاتا۔ بلال جی آمنہ کے لال روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی پڑی بنا کے دی کہ چپکے سے فاطمہ کو دیا، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔
بہن دروازے پر آئی اور آ کے کہنے لگی پراوا کہ پھر منگن آ گئی ہیں، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہن دروازے پہ آئی، بھائی نے دیکھ کے کہہ دیا منگتے دروازے پہ آگے نے۔ اس نے واپسی پہ گزرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی میں سے منہ نکالا اور کہا اے فوا، باپ کو پیغام دے دینا کہ آج تیری اولاد نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا حق چھین لیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اتنا تو کہ بیٹی کو دے کے جانا۔ اگر بیٹی بیٹی باپ کو یاد کرے تو اپنے باپ کے گھر کے اندر بیڑے میں بیٹھ کے دو آنسو نکال سکے۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے سنا ہے، اور سنی بات اگر کسی اللہ والے سے حقیقی سنی ہے تو آگے کر دینی چاہیے، باقی جھوٹ سچ میرے اللہ کے، لیکن ہے سچی۔ جوان گھر کے دروازے پر آیا، بہنا ابا بیمار ہے، کہتا ملاقات کر لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ بہن کہنے لگی شوہر اللہ کے راستے میں گیا، میں نے اجازت ملی کہ باپ کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں۔ تیرے ساتھ رشتہ ماں نے جوڑا، شوہر کے ساتھ رشتہ مصطفیٰ نے جوڑا ہے۔ باپ کی عادت کی چکر میں ان کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نہیں جانا کہ ابھی وضو کروں گی، مصلی بچھا کے رو رو کے باپ کی سلامتی کی دعا کروں گی، اور ہاتھ اٹھا کے کروں گی اللہ میری خوشیاں میرے باپ کو دے دے، میرے باپ کو دکھ نہ دے، لیکن جاؤں گی نہیں، شوہر کی اجازت کوئی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی جو تیری راہ تک رہا تھا، تکتے تکتے اس کی آج آنکھیں بند ہو گئی۔ کہنے لگی بھائی باپ کا آخری دیدار کرنے کو تو دل کرتا ہے، لیکن خامد سے یہ حق مانگنا بھول گئی۔ مکہ جا مسجد نبوی میں آمنہ کا لال سونا لجپال نبی بیٹھا ہوگا، اور سارا جا کے قصہ سنا دے اور بتلا دے جاؤں یا نہ جاؤں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا، اتنا حق اس ازواجی زندگی میں محمد بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ادھر وہ رو رہی ہے، ادھر باپ کی میت میرے عزیزوں پڑی ہے کہ بیٹی ایک مرتبہ دیکھ کے دو آنسو بہا کے چلی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پاس شور ہوا، دروازہ بجا، کہ بہن تو نہیں آئی، باپ اپنا چہرہ دکھانے تجھے خدا گیا۔ اللہ اکبر، لوگ دائیں بائیں ہو گئے، پردہ ہو گیا، پردے دار عورت باہر آئی، اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہ ابا میں نے تیری عیادت قربان کر دی، محمد کی شریعت کو بچایا ہے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی ربا میرے پلے ہے کچھ نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں بھیجوں۔ دو آنسو ٹپ کر کے باپ کے ماتھے پہ گرے، کہنے لگی اب اللہ یہ دو آنسو کے سوال ہے، اگر یہ رونا تجھے پسند ہے تو میرے باپ کی مغفرت فرما۔ جنازہ اٹھا، پڑھا پڑھایا، قبرستان لے گئے، دفنایا۔ چند دن کے بعد وہ مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، کہ بتا تیرے ساتھ کیا بنی، کہ قبر میں جاتے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ کہ ہوا کیا، جو بچی نے رو کے دکھایا تھا اس کے دو آنسوؤں سے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج کو بھی میرا ڈہرکی میں پروگرام ہے، پنو آکیل پھر آگے ٹنڈو آدم حیدرآباد تک، ایک ہفتہ میرا وہیں گزرے گا اگلا۔ میں نے ایک کلپ سنا تھا ڈہرکی کے ایک بچی کا، پھر میں ہر سال جا رہا ہوں، پھر اس شہر کے اندر میں نے جا کے تحقیق کی، یہ واقعہ سنایا، اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام کی چگاڑے نکل گئی، کہنے لگے مولوی صاحب جھوٹا واقعہ نہیں، ہمیں اس بچی کے گھر کا پتہ ہے، جا دعائیں دے کے آ۔ واقعہ کیا تھا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھنے لگا، ایک آدمی چرپائی کے آگے آ کے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا کہ منجی اٹھانے نہیں دینی، اس آدمی نے میرا 20 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے۔ 5 بیٹے 1 بیٹی، باپ نے مرنے سے پہلے 5 مربع بیٹوں کو دے دیے۔ بیٹی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا کہ ابا مجھے مربع نہیں چاہیے، ابا تیری دعائیں چاہیے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دل پہ اثر نہ ہوا، حالات ایسے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا میت کے لیے آسانی کرو، 5 مربعاں دے مالی کو دو 20 لاکھ روپے۔ صف میں بھائی کھڑے تھے، ایک دوسرے کو کونی مار رہا تھا، ابا میرا نہیں ابا تیرا بھی ہے، کسی نے پیسے نہ دی۔
ایک آدمی کو خیال آیا اس مرنے والے کی ایک بیٹی بھی ہے، جلدی سے ننگے پیر دوڑتا جنازگاہ سے باہر گیا، جا کے جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ کہا آج اپنے باپ کی میت کو تو ہی سوکھی کر دے، بھائیوں بیٹوں کی تو غیرت اجڑ گئی۔ کہنے لگی چاچو کیا ہوا؟ کہا ابھی تک جنازہ نہیں پڑا، ایک آدمی نے دعویٰ کیا 20 لاکھ روپیہ قرضہ لینا ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کہنے لگی چاچو تو جا کے اسے روک، میں ابھی آئی۔ ایسی جلدی گئی، برقع پہنا، ہاتھ میں پرس لے کر جنازگاہ پہنچ گئی۔ کہنے لگی مولوی صاحب ابے دا چہرہ دیکھن دی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے تیا آجا، آج ابے دی روح میت رول گئی ہے۔ بچی آئی، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی ابا جن کی دھیو ان کے جنازوں کو کون روک سکتا ہے؟ ابا تیرا جنازہ میں پڑھواؤں گی۔ کہنے لگی کہاں گیا جس نے باپ سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں نے لینا ہے۔ اپنے پرس کی زپ کھولی، ایک چابی نکالی، کہا براوا اتنی تو اجازت دے دے میں اس اپنے مکان سے اپنے کپڑے نکال سکوں، اگر اتنی بھی اجازت نہیں فلانی جگہ یہ نمبر مکان کا ہے، یہ مکان بیچ لے میں اجازت دیتی ہوں، میرے باپ کا قرضہ اتار لے، جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے۔ وہ جس نے 20 لاکھ روپیہ لینا تھا چگاڑے مار کے رونے لگا، کہا بچی جنہ دیتیاں انی مقدرہ والیاں ہون انہوں دے پیو جہنم میں چلی جایا کر دے۔ کہنے لگا خدا کی قسم میرے قرضہ لینا نہیں میرے قرضہ دینا تھا، مجھے ان وارثوں میں سے کوئی وارث نظر نہ آیا، یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کیا مجھے کوئی حقیقی وارث نظر آئے۔ اللہ اکبر، مجھے مال والے نظر نہیں آئے، مجھے آنسو بہانے والی نظر آئی ہے۔ یہ 20 لاکھ روپیہ لے، اللہ اکبر، تیرے باپ کی آسانی نہیں ہوئی، قرضہ دے کے میری آسانی ہو گئی ہے۔ میں کہا بوا دکھاتے صحیح، جب مجھے دور سے اشارہ کیا، میں کہا نانا عبدالحنان اس دیوار سے نظریں چھپا لے، آنکھیں بند کر لے، کتنی مقدروں والی بیٹی ہے، خدا کی قسم جو باپ کی عزت کے لیے اپنا جتن بیچنے کے لیے قربان ہو گئی۔ ایسی بیٹیوں کے دروازوں کو دیکھا نہیں کرتے، بلکہ ایسی بیٹیوں کے سجدوں کے واسطے دے کے خدا سے اپنی بخشش کروایا کرتے ہیں۔ اور ساڑھے گھر بھی ہے کوئی تیسرا دی، اتنے سے بچے کے ہاتھ میں بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے وہ مکہ مدینہ دیکھ رہی ہے؟ جو راتوں کو تو دیکھتا ہے وہی تیری بیٹی دیکھ رہی ہے۔ غلط فہمی نکال دل سے۔ بیٹی بہت دن ہو گیا جا ابا کے گھر، ابا دودھ پیو پلاؤں گی، روٹی سوکھی کھلاؤں گی، لیکن ابا ناراض نہ ہونا، مجھے وہ بات نہیں بھولتی جب آپ نے مجھے پیوند والی چادر اڑا کر جب رخصت کیا تھا۔ کیا جب رخصتی کا وقت آیا، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی رخصتی لینے کے لیے باہر آ گئے، حضور نے فرمایا فاطمہ آجا آجا، اب باپ کی عزت کی لاج رکھنے کا وقت آ گیا۔ سیدہ کو بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، سوراخوں والی چادر پھٹی چادر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ بیٹی کی رخصتی ہے، نیا جوڑا نہیں مانگتا، نئی چادر ہی کوئی دے دو، بیٹی کیا کہے گی؟ باپ نے پیوند والی چادر میں رخصت کر دیا۔ حضرت ام سلمہ ایک چادر لے کے آئی کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر چادر میرے پاس کوئی نہیں۔ حضور نے یوں کر کے دیکھا، 16 پیوند کپڑے کے لگے تھے، 17واں چمڑے کا لگا تھا۔ کبھی خاتون جنت کو دیکھتا ہے، کبھی ٹاکیوں والی چادر کو دیکھتا ہے۔ پھر بچی کو قریب بلایا، سر پر پیوند والی چادر اڑا کے سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا، اور ہاتھ چوم چوم کے فرما رہے تھے او میری بچی آج 17 پیوند والی چادر اوڑھ کے صبر کر لے، وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک محمد اپنے ہاتھوں سے تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج نہ پہنا دے گا، اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ آج میری دھیو مجھے کہے کہ 300-400 عورت بیٹھی ہے، میری بچی آج میں تیرے سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی حیثیت کو دیکھ کر جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، ریڈی والا ہو سے فریج کی ڈیمانڈ نہ کرنا، چھابڑی والے سے اے سی کی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ امیروں کا کیا ہے، آج اتنا پیسہ کل کوئی نہیں، غریب ہے۔ جب تو پیدا ہوئی تھی تیرے باپ نے گھی والی روٹی کھانی چھوڑ دی تھی، تیرے باپ نے ٹھنڈی چائے کو کبھی گرم نہ کروایا، تیرے باپ نے خدا کی قسم کبھی صحیح پھل نہ کھایا، داغی کھا جایا کرتا تھا، پیسے بچاؤ تیدے کم آئے گا۔
میری بیٹی جب 4 جوڑے اپنے باپ کے گھر سے جہیز لے کے جائے، خدا پاک کی قسم ہے حلال کی کمائی کے یہ کپڑے ہو، جنت کی نعمتیں بھی ان کپڑوں پہ قربان ہو جاتی ہے۔ اور میری دھیرانی اپنے باپ جب تیرے مقدر کے فیصلے ہو جائے، اپنے باپ بھائیوں کو بٹھا کے کہہ دینا کہ بھائیوں مجھے جہیز نہیں چاہیے، تمہاری دعائیں چاہیے، جہیز آج لے کے جاؤں گی کل خراب ہو جائے گا۔ او میرے ابا رخصتی کے وقت انہیں رو کر دعا دے دی، یہ دعا جنت کے دروازے تک بھی میرے ساتھ جائے گی۔ ایک آدمی کہنے لگا میں نے اپنی بچی کو جہیز دیا، کیا جہیز دیا؟ کہ 5 میل تک ڈولی کا بانس اٹھا کے روتا ہوا دعائیں دے کے چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے اسے 5 میل تک دعائیں دی۔ اللہ اکبر، لوگ زندہ ہو دعائیں لگتی ہیں، باپ کی دعائیں مرنے کے بعد بھی لگ جاتی ہیں۔ بیٹی کجی چلے گھر۔ ابا جان جب آپ نے میرے سر پہ چادر رکھی تھی، آپ نے کہا تھا بیٹی 2 باتوں کا خیال کرنا۔ محقق الحسر مولانا عبد الکریم ندیم سے میں نے تحقیق کروائی، انہوں نے حدیث کا ٹکڑا لا کے سامنے کر دیا، انہوں نے بڑوں کا قول لا کے سامنے کر دیا۔ حضور نے 2 گلاں فرمائیاں، کیا؟ یوں نہیں کہا بیٹی میں اللہ کا نبی ہوں، علی سے کوئی غلطی ہو تو بس مجھے بتانا، نہیں فرمایا بیٹی اب میرا حق تیرے پہ نہیں، علی کا حق تیرے پہ ہے، نسبت میری ضرور ہے لیکن آج کے بعد اختیار علی کا چلے گا۔ 2 باتوں کا خیال کرنا، میں نے ایسے جوان سے تیری شادی کی جو کپڑا مکان تو نہیں دے سکتا، جنت کا ٹکٹ تجھے دے سکتا ہے۔ اے فاطمہ خبردار، اگر مجھے پتہ لگ گیا علی سے ناراض ہوئی اور قصور تیرا تھا تو میرے گھر میں آ کے بیٹھی، اے فاطمہ تجھے روٹی تو کھلاؤں گا لیکن میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے فاطمہ اسی جھگڑے میں تیرا التقال ہو گیا اور مجھے پتہ لگا قصور فاطمہ کا تھا، بیٹی کفل تو ضرور گھر سے دوں گا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ ابا جان آپ نے فرمایا تھا پھر کیسے ہو سکتا ہے تیری بیٹی اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے اپنے باپ کے ساتھ چلی جائے؟ اما فاطمہ کہتی جب میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے میں نے یوں نگاہ اٹھائی، میرا باپ محمد الرسول اللہ آنسو نکال کر ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہا تھا۔ میں نے کہا ابا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے، حضور کے چہرے کو دیکھا کیوں روئے؟ کہ لینے آئے تھے گئی کیوں نہیں؟ کہ تیری اجازت۔ علی بھی ہو کے بھر کے رونے لگے، کہ اللہ اکبر میری اجازت ان کی کنا علی حق ہے، کہ فاطمہ چلی جا۔ یا رسول اللہ گستاخی ہو گئی، میں اس قابل کہاں کہ آپ میرے سے اجازت لیتے پھرے۔ فرمایا نا علی آج تیری بغیر اجازت سے میں بیٹی کو لے کے چلا گیا، کل میری روحانی بچیاں شوہر کی عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ علی بتلاتا چاہتا ہوں کہ محمد اصول سکھانے آیا، بے اصولی کی زندگی بتلانے نہیں آیا۔ سنو پھر آگے فاطمہ بھی فاطمہ تھی، جب گھر سے نکلی کہ علی ابا کو آگے جانے دے، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تجھے تو کچھ کہہ سکتی ہوں۔ کیا کہ اے علی جہاں میری جتی کے نشان آئے اس کے اوپر قدم رکھ دینا، میرے پیچھے چلنا۔ یہ ہے تو بے اکرامی کے شوہر کو پیچھے چلا رہی ہے، لیکن علی کیا کروں، جب میں چلوں میرے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے اپنی جتی رگڑ کر میرے قدموں کے نشان مٹی سے مٹا دینا۔ حضرت علی کہنے لگے بیٹی کیا؟ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ علی میں عام بیٹی نہیں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے چہرے کو آسمان کے سورج نے بھی بڑی مشکل سے دیکھا ہے۔ اے علی میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر محرم کی میرے چہرے پہ نظر نہ پڑی تو میرے پیر کی جتی کے نشان پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، میں نہیں چاہتی آسمان کے فرشتے بھی میری پیر کی جتی کے نشان دیکھے۔ عرش والے نے اعلان کر دیا جو عورت اتنے مقدروں والی اپنے پیر کی جتی کا نشان چھپائے پھر میں بیٹا دوں گا، لوگ اسے حسن کہیں گے، دوسرا حسین کہیں گے، پھر میں اس قابل بنا دوں گا، لوگ منبر پہ کھڑے ہو کے قرآن سنائیں گے، حسین نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنائے گا۔ پھر یہ ماں اپنے بچے کو گود میں لے گی اور کہے گی دودھ پلاتے وقت قرآن سناتے وقت اے میرے بچے کھیر دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ پھر حسین دودھ پیتا پیتا ماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہوگا اماں تو نے مجھے پگوڑے میں قرآن سنایا، میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناؤں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تلاش کرو میرے نوجوانوں، تلاش کرو میری ماں بہنوں بیٹیوں، نبی کی زندگی کہاں سے ملے گی؟ کالج سے۔
وہاں تو کہا جاتا ہے برقع اتار کے آنا. سنے علماء اکرام، سنو جوانوں، سن 2012 یا 13 میں سبز آزار جامع مسجد کے اندر مفتی صاحب کے ہاں ختم قرآن 24واں روزہ 25ویں رات گیا. مولانا عبداللطیف صاحب اقرا روزۃ الاطفال کے ناظم ہیں یا سرپرست ہیں، جامعہ اشرفیہ کے استاد ہیں. ان کے ہاں ہماری افطاری تھی. غالباً ڈاکٹر شہریار صاحب بھی اور حضرات تھے، تو 4-5 آدمی افطاری سے فارغ ہوئے. کہنے لگے مولانا 10:30 بجے 11:45 بیان شروع ہوگا، بس آخری بات. کیسے گھر اللہ کو پسند ہے. کہ مولانا 11 بجے کے قریب بیان شروع کریں گے، 12 بجے دعا. میں نے کہا ٹھیک. کہ مولانا آرام کرنا ہو تو یہاں گدہ بچھا دوں، معذرت چرپائی بیڈ نہیں دے سکتا. میں نے کہا خیر ہو. مولانا اس کمرے میں لیٹ جاؤ، وہاں ہر چیز ملے گی، وہاں لیٹ جاؤ، وہاں ہر چیز ملے گی. میں نے کہا یہاں کیوں نہیں؟ کہ مولانا آؤ پھر آپ کو سنائی دوں. دہی بڑے اس نے آگے رکھے، میں وہ کھا رہا تھا اور ساتھ سنا، رو تو وہ بھی رویا. میں کہنے لگا مولانا بچی نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. میں نے کالج کا سلیبس لا کر، یونیفارم لا کے اور کالے رنگ کا برقع بھی لا دیا. پہلا دن کالج میں میری بچی برقع پہن کے گئی، شام آئی برقع اتار کے پرے پھینکا، کتابیں سائڈ پہ. کہنے لگی ابو پڑھانا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ پھر برقع اتروانا پڑے گا. جہاں کالج میں برقع پہن کے گئی، گیٹ سے لے کر لڑکیوں نے میری برقعے کا مذاق اڑایا. میں بتاتی رہی فلانے مولوی کی بیٹی ہوں. کہنے لگی یہ تہذیب یہاں نہیں چلے گی. کبو کیا کروں؟ مولوی صاحب کہنے لگے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. میں نے سر سے یوں کر کے ٹوپی اتار کے بچی کے پیروں میں رکھ دی. میں نے کہا بیٹی یا برقع پہن لے یا باپ کی عزت کو پیروں میں روند دے. میری بچی دنیا کیا کہے گی؟ مولوی کی بیٹی نے برقع اتار دیا. کہا مولوی صاحب بس تھوڑی دیر گزری، میری بچی چیخیں مار کے رونے لگی. میں جفی پا کے سینے نہ لا لیا. میں کیا بات ہے؟ کہ ابو معاف کر دے، میں نے تجھے رلایا. ابو جان آج کے بعد کفن تو پہن لوں گی لیکن برقع میرے اوپر سے نہیں اترے گا. کہ مولوی صاحب وہ دن آج کا دن، بچی 14ویں جماعت کا امتحان دے رہی ہے. پھر وہ رویا، میں نے اسے چپ کرایا بڑی مشکل سے. مولوی صاحب کہنے لگے مولوی صاحب 4 سال ہو گئے ہم نے اپنی بچی کو کبھی رات کو سوتے ہی نہیں دیکھا ہے. میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں. میری بیوی کبھی رات کے اندھیرے میں قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، کبھی مصلے پہ جھوک کے رو کے دکھاتی. کہ مولانا ایک دن میں سو رہا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. اس دروازے سے حضور نے اپنے کپڑوں کو تہمت کو پکڑا ہوا ہے. اس دروازے سے حضور یہاں آئے اور یہاں آ کے اس جگہ بیٹھ گئے اور مجھے فرمانے لگے پتہ ہے میں تیرے گھر میں کچھ دن آرام کرنے کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ میرے مقدر. فرمایا اور میں تجھے بتانے آیا ہوں تیرے گھر کا پردہ خدا کو بھی اچھا لگ گیا، مصطفیٰ کو بھی اچھا لگ گیا. میں اس پردے پر تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں. اوے میری بچیوں، میری بیٹیوں، آج نیت کر لو یہ چہرہ اللہ کو دکھاؤں گی، یہ چہرہ مصطفیٰ کو میدان محشر میں دکھاؤں گی. یہ چہرہ تبھی دکھا سکے گی جب اس چہرے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اگر ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے. ایک نوجوان ایک عورت کے پاس سے گزرا، دیکھ کے کہنے لگا، اللہ آنکھوں کو دیکھ کے کہنے لگا تیری آنکھوں کا رنگ ہی بڑا عجیب ہے. ہم تو دل پھینک بیٹھے. کہنے لگے اوہو استغفر اللہ، یہ کیا ہوا؟